یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ نریشن نہیں بلکہ سادہ اردو میں باب وار وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ کی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ اے آئی کبھی کبھار مصنف کی جنس کی غلط احجان بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مرد مصنف کو شی کہنا۔ لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جین فرانکوئس لیوٹارڈ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، اور ہم اس پر فریڈرک جیمیسن نے جو پیش لفظ یعنی فورورڈ لکھا ہے نا، اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ اور یہ پیش لفظ جو ہے، یہ صرف کتاب کا تعارف نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا زبردست تجزیہ ہے۔ جی بالکل، یہ خود ایک مکمل بحث ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیمیسن خود جو اتنے بڑے نقاد ہیں، وہ لیوٹارڈ کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت بتاتے ہیں۔ جیمیسن اس پیش لفظ میں یوں سمجھے ہمارے گائیڈ بن جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب صرف فلسفے کی نہیں ہے، یہ تو اس بارے میں ہے کہ آج کل علم یعنی نالج کیسے بن رہا ہے، کیسے پھیل رہا ہے، اور اس کی قدر کیسے بدل گئی ہے۔ ہاں بالکل، اس کی قدر کیسے بدل گئی ہے۔ جیمیسن اسے کلچر، سائنس، ٹیکنالوجی، سیاست سب سے جوڑتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ماڈرن سے پوسٹ ماڈرن سوچ کی طرف جو شفٹ آیا ہے نا، اس نے ان سب چیزوں پر کیسے اثر ڈالا ہے۔ صحیح۔ جیمیسن کی ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں کلیدی بات سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیوٹارڈ کی کتاب ایک چوراہے جیسی ہے، کراس روڈز، جہاں کئی الگ الگ راستے آ کر ملتے ہیں۔ اچھا، کون کون سے راستے؟ جیسے سائنس ہے، علم ہے، معلومات یعنی انفارمیشن، پھر یہ سوال کہ کسی چیز کو جائز لیجٹمیٹ کیسے مانا جائے، پوسٹ ماڈرنزم خود کیا چیز ہے، فن اور جمالیات یعنی ایستھیٹکس، معاشیات، اکانومکس اور سیاست بھی، یہ سب اس کتاب میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ چوراہے والی بات بہت اہم ہے۔ جیمیسن پھر وضاحت کرتے ہیں کہ لیوٹارڈ صرف سائنس پر بات نہیں کر رہے، بلکہ اس پر کہ سائنس کے بارے میں ہمارے نظریات کیسے بدل رہے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر، جیسے تھامس کوہن نے بتایا تھا کہ سائنس ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، انقلاب آتے ہیں اس میں۔ تو جیمیسن کہتے ہیں کہ لیوٹارڈ کے یہ خیالات جو ہیں، وہ دراصل ایک اور بڑے مفکر یورگن ہیبرماس، ان کے نظریات پر ایک چھپی ہوئی تنقید بھی ہیں۔ ہیبرماس پر؟ وہ کیسے؟ ہیبرماس لیجیٹیمیشن کرائسس کی بات کرتے ہیں، یعنی معاشرے یا اداروں کے لیے اپنی حیثیت کو جائز ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہیبرماس کا ایک آئیڈیل تھا، ایک خواب تھا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں مکمل شفافیت ہو، سمجھ بوجھ سے بات چیت ہو، کمیونیکیشنل سوسائٹی۔ لیوٹارڈ اس خواب پر سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ جیمیسن یہ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف سائنس کی بات نہیں رہی، یہ تو ایک بڑی بحث بن گئی کہ معاشرہ کیسے چلتا ہے، علم کیسے مانا جاتا ہے، اور آپ نے کہا لیجیٹمائزیشن کرائسس۔ کیا ہم اسے تھوڑا اور آسان کر سکتے ہیں سننے والوں کے لیے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دیکھیں، لیجیٹمائزیشن کرائسس کا سیدھا سا مطلب ہے جب لوگوں کا اداروں پر سے، سسٹم پر سے اعتبار اٹھنے لگے۔ اچھا۔ جب وہ سوال کرنے لگیں کہ بھئی کیا حکومت یا قانون یا یہاں تک کہ سائنس کے جو دعوے ہیں وہ واقعی جائز ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ اختیار ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں؟ جیمیسن یہی بتاتے ہیں کہ لیوٹارڈ کے مطابق سائنس بھی کچھ ایسے ہی بحران سے گزر رہی ہے، اسے اپنی سچائی یا ویلیڈیٹی ثابت کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یہ تو واقعی بات دلچسپ نقطہ ہے۔ اور جیمیسن یہ بھی تو کہتے ہیں کہ کتاب کا جو عنوان ہے پوسٹ ماڈرنزم، یہ خود ہمیں جمالیات یعنی آرٹ، کلچر اور معاشیات کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ اسے دوسرے نظریات سے جوڑتے ہیں، جیسے میڈیا سوسائٹی، ہاں، جہاں میڈیا کا بہت زیادہ اثر ہے، یا کنزیومر سوسائٹی، جہاں ہر چیز خرید و فروخت کی ہے، یا پھر وہ ڈینیل بیل والی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی۔ جی، یعنی صنعت کے بعد کا معاشرہ۔ ہاں، مطلب اب فیکٹریوں سے زیادہ زور انفارمیشن، ٹیکنالوجی، سروسز پر آ گیا ہے۔ بالکل، اور جیمیسن ایک اور بات بھی صاف کرتے ہیں کہ یہ پیش لفظ صرف کتاب کا خلاصہ نہیں ہے، یہ ہمیں لیوٹارڈ کے اپنے خیالات کا جو سفر رہا ہے نا، اسے سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ان کی سوچ کیسے بدلی وقت کے ساتھ۔ جی، اور وہ جو ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں، بیانیہ تجزیہ یعنی نیریٹو انالیسس، کہانیوں کا تجزیہ، اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس قانونی حیثیت یا لیجیٹمیشن والے مسئلے کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔
جیمیسن کیسے بتاتے ہیں کہ لیوٹارڈ آج کل سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کی حیثیت پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ سائنس کرنے کو اس بڑے سیاسی مسئلے سے کیسے جوڑتے ہیں کہ بھی پورے سماجی نظام کو جائز کیسے مانا جائے، جو ہیبرماس کا مین پوائنٹ تھا؟ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمیسن کہتے ہیں یہ جائز ماننے کا مسئلہ، یہ لیجیٹیمیشن کا مسئلہ، یہ عام حالات میں نظر نہیں آتا، یہ صرف بحران کرائسس کے وقت سامنے آتا ہے۔ اچھا، اور وہ اسے دو طرح کے بحرانوں سے جوڑتے ہیں۔ ایک تو سائنس کا اپنا بحران، جس کی طرف کوہن اور پال فیرابینڈ جیسے لوگوں نے اشارہ کیا کہ سائنس ہمیشہ اتنی معروضی آبجیکٹو نہیں ہوتی جتنی سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا بحران آرٹ اور علم ایپسٹمولوجی میں ہے، جسے نمائندگی کا بحران کہتے ہیں، کرائسس آف ریپرزنٹیشن، یعنی یہ یقین ختم ہو جانا کہ آرٹ یا زبان جو ہے وہ حقیقت کی صحیح تصویر، صحیح ریپرزنٹیشن پیش کر سکتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے کا حقیقت پسندانہ آرٹ تھا۔ بالکل، وہ اب ممکن نہیں رہا۔ تو جیمیسن بتاتے ہیں کہ لیوٹارڈ سائنس کو ایک نئے طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لسانیات لنگوسٹکس کا سہارا لیتے ہیں۔ خاص طور پر جے ایل آسٹن کا ایک نظریہ ہے، پرفارمیٹیو کا نظریہ۔ پرفارمیٹیو، یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، پرفارمیٹیو کا مطلب ہے کہ زبان صرف حقیقت بیان نہیں کرتی، بلکہ زبان کچھ کرتی بھی ہے، عمل کرتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے جب کوئی کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں، تو وہ صرف ایک بیان نہیں دے رہا، وہ اصل میں ایک عمل کر رہا ہے، وعدہ کرنے کا عمل۔ ٹھیک۔ لیوٹارڈ اسی نظریے کو سائنس پر لاگو کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سائنس کا مقصد صرف دنیا کی نقل، ریپرزنٹیشن بنانا نہیں، بلکہ نئے سائنسی بیانات پیدا کرنا ہے، کچھ نیا بنانا ہے۔ یہ ایک طرح سے میک اٹ نیو والا نعرہ ہے جو ماڈرن آرٹ میں بھی تھا۔ واہ، یعنی سائنس سچائی کی تصویر نہیں بلکہ سچائی بنانے کا ایک عمل ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اب ان بڑی کہانیوں کی بات کرتے ہیں جنہیں گرینڈ نیریٹیوز یا لیوٹارڈ کی زبان میں ریسیز کہتے ہیں۔ جیمیسن ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، لیوٹارڈ ان پرانے بیانیوں کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی بنیاد پر پہلے علم اور سائنس کو جائز لیجیٹیمیٹ سمجھا جاتا تھا۔ جیمیسن دو بڑی مثالیں دیتے ہیں ان کی۔ کون سی ہیں وہ؟ نے ماضی میں علم کو ایک طرح سے سہارا دیا، قانونی حیثیت دی۔ پہلی ہے انسانیت کی آزادی، لبریشن آف ہیومینٹی۔ فرانسیسی انقلاب والی؟ بالکل، فرانسیسی روایت سے جڑی ہوئی روشن خیالی انلائٹنمنٹ۔ یہ کہانی کہتی ہے کہ علم ہمیں جہالت سے، ظلم سے آزاد کرائے گا۔ یہ زیادہ سیاسی ہے، عملی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری؟ دوسری ہے تمام علم کا قیاسی اتحاد، اسپیکولیٹو یونٹی آف نالج۔ یہ جرمن فلسفے سے، خاص طور پر ہیگل سے جڑی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سارا علم آخرکار ایک مکمل متحد نظام، ٹوٹیلٹی کا حصہ بن جائے گا، جس سے ہمیں کائنات کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ یہ زیادہ نظریاتی فکری ہے۔ اور جیمیسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو کہانیاں خود اس بحث کا حصہ ہیں جس میں لیوٹارڈ اور ہیبرماس آمنے سامنے ہیں؟ بالکل، جیمیسن وضاحت کرتے ہیں کہ لیوٹارڈ، جو فرانسیسی روایت سے زیادہ متاثر ہیں، وہ ہیبرماس پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ ہیبرماس کو جرمن روایت سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر وہ علم کے اتحاد والی کہانی سے۔ جیمیسن اس فکری کشمکش کو مزید کھولتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے فرانسیسی مفکر ڈیلیوز اور جرمن مفکر ایڈورنو کے اختلافات کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ فرانسیسی سوچ میں مرکز سے ہٹی ہوئی ذات، ڈی سینٹرڈ سبجیکٹ کا تصور ہے، یعنی انسان کوئی ایک مکمل خود مختار ذات نہیں ہے، جبکہ جرمن فرینکفرٹ اسکول جو ہے وہ ایک طرح کی نفسیاتی خود مختاری، سائیکک آٹونومی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، جیمیسن فرانس میں پوسٹ مارکسزم کے ماحول کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لیوٹارڈ، ہیبرماس کا جو نظریہ ہے نا، عقلی اتفاق رائے کا، ریشنل کنسنسس، اسے مسترد کرتے ہیں۔ کیوں مسترد کرتے ہیں؟ لیوٹارڈ کو لگتا ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی بڑے نظام میں لانے کی کوشش، ٹوٹلائزنگ جسے کہتے ہیں، وہ خطرناک ہے کیونکہ یہ اختلاف رائے کو دبا سکتی ہے، اور اسے وہ ممکنہ طور پر دہشت گرد، ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں۔ دہشت گرد؟ یہ تو بہت سخت لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ یعنی اتفاق رائے پر زیادہ زور دینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے لیوٹارڈ کے خیال میں۔ جی، ان کا یہی نقطہ ہے۔ اچھا،
اب آتے ہیں لیوٹارڈ کے طریقہ کار میتھڈالوجی پر۔ جیمیسن کہتے ہیں کہ لیوٹارڈ بیانیہ تجزیہ نیریٹو انالیسس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، جیمیسن اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ لیوٹارڈ کے لیے بیانیہ یعنی کہانی سنانا، قصہ گوئی، یہ صرف ادب یا تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ انسان کے سوچنے کا ایک بنیادی فنڈامنٹل طریقہ ہے، اتنا ہی اہم جتنا کہ منطق، ایبسٹریکٹ لاجک ہے۔ یعنی کہانی سننا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا منطقی دلیل دینا؟ لیوٹارڈ کے لیے ہاں۔ جیمیسن کہتے ہیں کہ فلسفے میں کہانی کو اتنی مرکزی حیثیت دینا یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ عام طور پر فلسفہ تو منطق اور تجریدی دلائل پر ہی زیادہ زور دیتا آیا ہے۔ تو لیوٹارڈ کہانیوں کو علم کا ایک اہم ذریعہ مان رہے ہیں، لیکن کیا آج کے دور میں، اس ماڈرن پوسٹ ماڈرن دور میں، کہانیوں کی وہ اہمیت رہی ہے؟ جیمیسن یہاں تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر، خاص طور پر جب سے سرمایہ داری کیپٹلزم کا عروج ہوا، تو بیانیہ علم نیریٹو نالج یعنی وہ علم جو کہانیوں، روایتوں، تجربات سے آتا ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اور اس کی جگہ کس نے لی؟ اس کی جگہ زیادہ سائنسی، تجریدی، ایبسٹریکٹ اور ڈیٹا پر مبنی علم نے لے لی۔ جیمیسن ایک اور بہت دلچسپ نقطہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیوٹارڈ نیٹشے کی طرح بیانیے کو ماضی کو بھولنے کا یا اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، بھولنے کا طریقہ؟ جی، جبکہ سائنس کا کام کیا ہے؟ ماضی کو ذخیرہ کرنا، سٹوریج، تحریروں میں، لائبریریوں میں، اور آج کل کمپیوٹر ڈیٹا بینکس کے ذریعے۔ اور یہاں جیمیسن فوراً ایک بڑا اہم سیاسی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اس ذخیرہ شدہ معلومات پر کنٹرول کس کا ہے؟ اس تک رسائی کس کی ہے؟ یہ تو طاقت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے، خاص طور پر آج کے انفارمیشن ایج میں۔ اچھا، اب اس سماجی اور اقتصادی پس منظر پر آتے ہیں جس کا ذکر جیمیسن کرتے ہیں۔ وہ کچھ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں نا؟ جی ہاں، جیمیسن پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، ٹیکنوکریٹس، کیا یہ ایک نئی حکمران کلاس بن گئے ہیں؟ کیا یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی جس کی بات ڈینیل بیل جیسے لوگ کرتے ہیں، کیا یہ واقعی سرمایہ داری سے مختلف کوئی نیا نظام ہے، یا یہ سرمایہ داری ہی کی ایک نئی شکل ہے؟ اور سب سے بڑا سوال جو جیمیسن بار بار پوچھتے ہیں، کیا مارکسزم جو صنعتی سرمایہ داری کا تجزیہ کرنے کے لیے بنا تھا، کیا وہ آج کی اس میڈیا سوسائٹی، ملٹی نیشنل کمپنیوں والی، معلومات پر مبنی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے اب بھی کارآمد ریلیونٹ ہے؟ تو جیمیسن کا اپنا کیا جواب ہے اس پر؟ کیا مارکسزم ابھی بھی ریلیونٹ ہے ان کے خیال میں؟ جیمیسن کا جھکاؤ تو اسی طرف ہے کہ ہاں، مارکسزم اب بھی متعلقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت کے مسائل، کنٹرول کے مسائل، خاص طور پر معلومات پر نجی اجارہ داری، پرائیویٹ مونوپلی، یہ سب بتاتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو بنیادی حرکیات ہیں، ڈائنامکس، وہ اب بھی کام کر رہی ہیں۔ لیکن البتہ وہ اس بحث کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا وہ پرانا صنعتی مزدور طبقہ اب بھی وہ انقلابی قوت، ریولوشنری سبجیکٹ ہے جو نظام کو بدل سکتا ہے، یا کیا اب سماجی طبقات کی جگہ بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی نے لے لی ہے؟ اور لیوٹارڈ کا کیا خیال لگتا ہے اس پر؟ جیمیسن اشارہ کرتے ہیں کہ شاید لیوٹارڈ کی سوچ اس دوسری طرف زیادہ ہو، جو ان کے ماضی کے ایک گروپ سوشلزم او باربری کے خیالات سے ملتی ہے۔ یہاں جیمیسن تجزیاتی مارکسزم جو صرف نظام کو سمجھتا ہے، اور انقلابی مارکسزم جو اسے بدلنا چاہتا ہے، میں فرق بھی واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جیمیسن کوئی متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں؟ سی جواب ہے۔ اچھا، لیٹ کیپٹلزم، تو یہ کیا کہتا ہے نظریہ؟ مینڈل کے مطابق، جیسا جیمیسن بتاتے ہیں، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلبہ، یہ سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں ہے، یہ اس کا پھیلاؤ ہے۔ ایکسپینشن؟ پھیلاؤ کن معنوں میں؟ سرمایہ داری اب نئے نئے علاقوں میں گھس رہی ہے اور انہیں اپنی منڈی، اپنی کوموڈٹی بنا رہی ہے، جیسے تیسری دنیا کی زراعت، پہلی دنیا کی ثقافت، فطرت، یہاں تک کہ ہمارا لاشعور، انکانشس بھی۔ یعنی سرمایہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر پھیل ہوئی ہے ہر چیز پر۔ بالکل، مینڈل کے مطابق اس سے ہر شعبے کی بشمول ثقافت اور علم، جسے مارکسزم میں سپر سٹرکچر کہتے ہیں، اس کی مکمل صنعت کاری، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے۔
ہر چیز بکنے والی چیز کوموڈٹی بن رہی ہے۔ تو یہ تو فرینکفرٹ اسکول والی بات ہو گئی، کلچر انڈسٹری۔ جی ہاں، جیمسن اسے فرینکفرٹ اسکول کی کلچر انڈسٹری یعنی ثقافت کے فیکٹری کی طرح بن جانا، اور گی ڈبورڈ کے تماشے کی سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل، جہاں اصل زندگی کی جگہ تصویروں نے لے لی ہے، ان تصورات سے جوڑتے ہیں۔ لیکن کیا ثقافتی چیزوں کو مارکس کی تھیوری سے جوڑا جا سکتا ہے؟ جیمسن یہ مانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے۔ ثقافتی اور معلوماتی چیزوں کو مارکس کے نظریہ قدر محنت، لیبر تھیوری آف ویلیو سے جوڑنا آسان نہیں، لیکن وہ اصرار کرتے ہیں کہ سرمایہ داری کو سمجھنے کے لیے پیداوار کے طریقے، موڈ آف پروڈکشن کا تصور اب بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ثقافت کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لگتا ہے جیمسن لیوٹارڈ کی پوسٹ ماڈرن ثقافت کے بارے میں جو باتیں ہیں ان سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ جیمسن کو لگتا ہے کہ لیوٹارڈ اس کتاب میں پوسٹ ماڈرن ثقافت پر زیادہ بات نہیں کرتے، حالانکہ لیوٹارڈ خود بھی ایونٹ گارڈ یعنی جدید اور تجرباتی آرٹ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ تو جیمسن کا اصل اعتراض کیا ہے؟ جیمسن کا بڑا نقطہ یہ ہے کہ لیوٹارڈ کی جو جمالیت ہیں، ایستھیٹکس یعنی آرٹ اور خوبصورتی کے بارے میں ان کے خیالات، وہ دراصل ایک الگ پوسٹ ماڈرنزم کی بجائے پرانے ہائی ماڈرنزم کے نظریے کے زیادہ قریب ہیں۔ ہائی ماڈرنزم، جس کا نعرہ تھا نیا پن، جدت، انقلاب۔ بالکل وہی۔ جیمسن یہاں ایک تضاد، کانٹرڈکشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیوٹارڈ پوسٹ ماڈرنزم کی اصطلاح تو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اسے ماڈرنزم سے کوئی مکمل علیحدگی، بریک نہیں سمجھتے، بلکہ ماڈرنزم کے اندر ہی ایک بار بار آنے والا لمحہ، ایک سائیکلیکل موومنٹ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یعنی لیوٹارڈ پوسٹ ماڈرن کہہ تو رہے ہیں، لیکن ان کا مطلب شاید وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ہیبرماس کے نظریے سے کیا فرق ہوا پھر؟ ہیبرماس، جیسا کہ جیمسن بتاتے ہیں، وہ پوسٹ ماڈرنزم کو ماڈرنزم کا رد سمجھتے ہیں، ریجیکشن۔ اسے وہ ایک طرح کی نئی قدامت پسندی، کنزرویٹزم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور جیمسن اس فرق کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ وہ فن تعمیر، آرکیٹیکچر کی مثال استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہائی ماڈرنزم کے جو بڑے معمار تھے، لے کوربوزیے، فرینک لوئڈ رائٹ، ان کے بڑے بڑے انقلابی یوٹوپیائی خواب تھے۔ ہاں، وہ ناکام ہو گئے۔ جی، وہ ناکام ہو گئے۔ ان کی عمارتیں اکثر غیر انسانی لگنے لگیں۔ اس کے جواب میں جو پوسٹ ماڈرن فن تعمیر آیا، اس میں کیا تھا؟ اس میں ماضی کے اندازوں کا مذاق تھا، پرانی چیزوں کا حوالہ، الوژن تھا، سطح سرفیس پر کھیلا گیا تھا، ایک طرح کی پلے فلنس تھی۔ اس میں وہ ماڈرنزم والی گہرائی یا سنجیدگی نہیں تھی۔ وہ شدید جذبات جیسے انگزائٹی یا الینیشن وہ بھی نہیں تھے۔ جیمسن کچھ نام بھی لیتے ہیں، مائیکل گریوز، چارلز مور، وینچوری وغیرہ۔ جیمسن کا فیصلہ بڑا واضح، ہائی ماڈرنزم اب یقینی طور پر مر چکا ہے۔ تو لیوٹارڈ ماڈرنزم کے اندر ہی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہیبرماس اسے ماڈرنزم کا خاتمہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ جیمسن لیوٹارڈ کے کام میں کوئی گہری اخلاقی یا سیاسی جہت بھی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ جیمسن کہتے ہیں کہ لیوٹارڈ کے کام میں ایک دفن شدہ علامتی بیانیہ ہے، a buried symbolic narrative۔ وہ لیوٹارڈ کے کچھ مرکزی خیالات کو، جیسے ذات یا سیلف کا بکھر جانا، عدم استحکام، انسٹیبلٹیز کو قبول کرنا، اور پیرالوجزم یہ کیا تھا؟ دوبارہ بتائیے گا۔ جی، پیرالوجزم یعنی جان بوجھ کر منطق کے اصول توڑنا تاکہ کچھ نیا سوچا جا سکے، کچھ نیا دریافت ہو۔ تو ان سب خیالات کو جیمسن ڈیلیوز اور گواٹاری کی مشہور کتاب اینٹی اوڈیپس سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، اینٹی اوڈیپس سے؟ جی، جیمسن کے مطابق یہ کتابیں دراصل آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں زندہ رہنے کی ایک اخلاقیات، ایک ایتھکس پیش کرتی ہیں۔ یہ کوئی انقلاب لانے کا نسخہ نہیں ہے، مطلب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سے نمٹنے کا طریقہ۔ بالکل۔ جیمسن لیوٹارڈ کے انداز بیان، ریٹرک کو بھی نوٹ کرتے ہیں، جو اکثر نیم بہادرانہ، کوازی ہیروئک اور مقابلہ بازی والا اگونک ہوتا ہے۔ پیرالوجزم، منطق کے اصول توڑنا تاکہ کچھ نیا ہو، یہ تو بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے، لیکن کیا جیمسن اس سے پوری طرح متفق ہیں؟ نہیں، یہیں پر جیمسن اپنی سب سے اہم تنقید پیش کرتے ہیں۔
وہ لیوٹارڈ کے سائنسی فری پلے، سائنٹیفک فری پلے اور پوسٹ ماڈرن فن تعمیر کا جو رویہ تھا نا کہ لاس ویگاس سے سیکھو، یعنی مصنوعی بازاری چیزوں کو قبول کرو، ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی پریشان کن مماثلت، انالوجی دیکھتے ہیں۔ مماثلت کیسے؟ جیمیسن اسے ایک گہرا تضاد، کانٹرڈکشن سمجھتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں، اگر ہم نے وہ پرانی بڑی کہانیاں، گرینڈ نیریٹیوز جیسے انسانی آزادی یا علم کا اتحاد چھوڑ دی ہیں، جنہوں نے ہمیں سرمایہ داری سے آگے دیکھنے کا حوصلہ دیا تھا، تو پھر ہم نظام پر تنقید کیسے کریں گے؟ کس بنیاد پر کریں گے؟ یہ تو واقعی بہت بڑا سوال ہے۔ اگر پرانے نقشے کام نہیں کر رہے تو نیا راستہ کیسے ملے گا؟ لیوٹارڈ کا کیا جواب ہے اس کا؟ جیمیسن کے مطابق لیوٹارڈ کا جواب یہ ہے کہ وہ ماڈرنزم والا جو انقلابی جذبہ تھا نا، اسے وہ سائنس کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ اچھا، معاشرے سے سائنس میں؟ جی، یعنی اب انقلاب باہر معاشرے میں نہیں آئے گا، بلکہ سائنس کے اندر آئے گا، نئی دریافتوں کی شکل میں، پیرالوجزم کی شکل میں۔ سائنس کی یہ اندرونی جدت ترازی ہی اب نظام کے اندر رہتے ہوئے جوش اور خواہش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا جیمیسن اس سے مطمئن ہے؟ ان کی آخری تنقید کیا ہے؟ جیمیسن کی حتمی تنقید یہی ہے کہ لیوٹارڈ کا یہ جو مستقل تبدیلی، جدت اور عدم استحکام کا جشن ہے نا، یہ خطرناک حد تک کارل مارکس کی سرمایہ داری کی اپنی فطرت کی تفصیل سے ملتا جلتا ہے۔ مارکس نے بھی تو کہا تھا کہ سرمایہ داری ہر ٹھوس چیز کو پگھلا دیتی ہے۔ بالکل، all that is solid melts into air۔ تو جیمیسن سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا لیوٹارڈ کا یہ جوش و خروش نادانستہ طور پر اسی نظام کو مضبوط نہیں کر رہا جس پر وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ نظام کی دوبارہ پیداوار، ریپروڈکشن کا حصہ تو نہیں بن رہا؟ اور وہ معلومات پر کنٹرول اور اجارہ داری والا مسئلہ پھر سامنے آ جاتا ہے، جو پیرالوجزم کی خوشیوں کو کافی پھیکا کر دیتا ہے۔ جیمیسن کا نتیجہ یہ ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے صرف علامتی اشاروں یا سائنسی کھیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقی سیاسی عمل، پولیٹیکل ایکشن کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جیمیسن کا یہ پیش لفظ جو ہے، یہ لیوٹارڈ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ یہ صرف تعارف نہیں، بلکہ خود ایک گہری تنقید ہے، ایک نقشہ ہے جو لیوٹارڈ کے کام کو 20ویں صدی کے فلسفہ، سائنس، سیاست، ثقافت کے پیچیدہ سنگم پر رکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ پوسٹ ماڈرن کہلانے والی چیز کتنی متنازعہ، کتنی کثیر الجہتی ہے۔ اور جیمیسن ایک بہترین گائیڈ ثابت ہوتے ہیں اس میں۔ ہاں، وہ لیوٹارڈ کی سوچ میں جو تناؤ ہیں، ٹینشنز، جو تضادات ہیں، انہیں بہت خوبی سے اجاگر کرتے ہیں، خاص طور پر پوسٹ ماڈرن نظریات، ماڈرنسٹ آرٹ کے اصول اور لیٹ کیپٹلزم کی جو ٹھوس سیاسی حقیقتیں ہیں، ان کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے، وہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ لیوٹارڈ کیوں بڑی کہانیوں کو مسترد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں تنقید اور تبدیلی کی گنجائش تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو جیمیسن کا یہ تجزیہ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم مسلسل تبدیلی اور نیا پن لانے کو ہی سب سے بڑی خوبی مان لیں، جیسا کہ لیوٹارڈ سائنس کے لیے تجویز کرتے نظر آتے ہیں، تو کیا ہم انجانے میں اسی سرمایہ دارانہ نظام کی منطق کو نہیں اپنا رہے جو خود مسلسل تبدیلی اور پرانی چیزوں کی تباہی پر چلتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر انسانی آزادی یا مکمل سچائی جیسی بڑی کہانیاں اب ہمیں راستہ نہیں دکھا سکتی، تو پھر ایسی دنیا میں بامانی سیاسی عمل کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پر جب معلومات چند ہاتھوں میں ہو اور تبدیلی ہی مستقل اصول بن گیا ہو۔ تنقید خود کیسے مؤثر رہ سکتی ہے جب اس کے اپنے اوزار، اس کے اپنے طریقے ہی سسٹم کا حصہ بن سکتے ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنے کے لیے جیمیسن کا یہ پیش لفظ ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب سننے کا شکریہ۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتی ہیں 20ویں صدی کے اواخر میں فکری دنیا میں کافی ہلچل مچائی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ ژان فرانسوا لیوٹارڈ کی مشہور کتاب دی پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، یعنی پوسٹ ماڈرن حالت، اور خاص طور پر اس کا تعارف، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک اہم دستاویز ہے۔ یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں علم، سچائی اور معاشرے کے بارے میں ہماری سوچ وہ کیسے بدلی ہے۔ بالکل،
اور اس کی ابتدا بھی آپ نے کہا نا خاصی دلچسپ ہے. یہ اصل میں ایک رپورٹ تھی. اچھا. رپورٹ جی لیوٹارڈ نے کیوبک حکومت کی کونسل آف یونیورسٹیز یعنی جامعات کی شورا ان کی درخواست پر لکھی تھی. اچھا. اور لیوٹارڈ خود کو فلسفی کہتے تھے، مطلب کوئی روایتی معنوں میں ماہر یا ایکسپرٹ نہیں. انہیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ترقی یافتہ معاشروں میں یعنی ہائیلی ڈیولپڈ سوسائٹیز میں علم کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے نالج کی اس کا جائزہ لیں. یہ تو بہت بڑا سوال تھا ہاں کہ آج کل علم کی کیا حیثیت ہے نا؟ بالکل. اور اسی نئی صورتحال، اسی نئی حالت کو بیان کرنے کے لیے لیوٹارڈ نے پوسٹ ماڈرن کی اصطلاح استعمال کی. پوسٹ ماڈرن ہاں. یہ لفظ تو بہت سننے میں آتا ہے. جی، وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ اصطلاح امریکہ میں سماجی ماہرین اور ناقدین پہلے ہی استعمال کر رہے تھے. اچھا، تو یہ ان کی ایجاد نہیں تھی؟ نہیں، لیکن انہوں نے اسے فلسفیانہ طور پر بہت اہم بنا دیا. بنیادی طور پر یہ اصطلاح ان گہری تبدیلیوں کے بعد ہماری ثقافت کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. کون سی تبدیلیاں؟ وہ تبدیلیاں جنہوں نے 19ویں صدی کے اواخر سے لے کر سائنس، ادب اور فنون لطیفہ کے آپ کہہ لیں بنیادی اصولوں کو چیلنج کیا اور بدل ڈالا. تو یہ صرف کوئی فیشن نہیں تھا بلکہ سوچ کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی تھی. یقیناً. اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے لیوٹارڈ پہلے ماڈرن دور کے تصور کی وضاحت کرتے ہیں، خاص طور پر علم کے حوالے سے. ماڈرن مقابلہ پوسٹ ماڈرن. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سائنس یا علم وہ تھا جو اپنے آپ کو جائز لیجیٹیمیٹ ثابت کرنے کے لیے کسی بڑی اوور آرچنگ کہانی کا سہارا لیتا تھا. بڑی کہانی؟ جی. لیوٹارڈ اسے میٹا ڈسکورس یا زیادہ مشہور اصطلاح گرینڈ نیریٹو کہتے ہیں. گرینڈ نیریٹو؟ عظیم بیانیہ، یعنی وہ بنیادی نظریات یا کہانیاں جن پر معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی تھیں، کچھ ایسا؟ بالکل. کیا آپ اس کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ مطلب یہ تصور تھوڑا واضح ہو جائے گا. ضرور. لیوٹارڈ کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے روح کی جدلیات یعنی ڈائیلیکٹکس آف اسپرٹ. یہ خیال کہ تاریخ ایک خاص سمت میں ایک مقصد کی طرح بڑھ رہی ہے. اچھا. یا پھر معنی کی تشریح یعنی ہرمینیوٹکس آف میننگ کہ ہر چیز میں گہرے پوشیدہ معنی تلاش کیے جا سکتے ہیں. یا پھر عقلی یا محنت کش طبقے کی مکمل آزادی ایمانسپیشن آف دی ریشنل اور ورکنگ سبجیکٹ، یعنی انسانیت کی ترقی اور آزادی کی طرف لازمی پیش قدمی تا یقین. یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے لگ رہے ہیں. بالکل. یا پھر دولت کی پیدائش کریشن آف ویلتھ یعنی معاشی ترقی کا لازمی اور ہمیشہ مثبت ہونا. یہ سب عظیم بیانیے تھے جو نہ صرف علم کو جواز فراہم کرتے تھے بلکہ اسے ایک سمت بھی دیتے تھے. اچھا، تو جیسے روشن خیالی انلائٹنمنٹ کا پورا منصوبہ، وہ بھی ایک گرینڈ نیریٹو تھا. یہ خیال کہ عقل اور سائنس کے ذریعے انسانیت ترقی کرے گی اور ایک بہتر پرامن دنیا وجود میں آئے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. روشن خیالی اس کی بہترین مثال ہے. اس کا بنیادی اصول یہی تھا کہ سچائی پر مبنی بیان پر بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان اتفاق رائے یعنی کنسنسس ممکن بھی ہے اور ضروری بھی. اور یہ اتفاق رائے سب عقل مند لوگوں کے درمیان ہو سکتا تھا؟ جی، یہی سمجھا جاتا تھا. یہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں علم کا ہیرو، سائنسدان، فلسفی، وہ ایک عظیم اخلاقی اور سیاسی مقصد کے لیے کام کر رہا تھا. کون سا مقصد؟ عالمی امن، یونیورسل پیس اور انسانی آزادی. گویا علم کا ایک بہت بلند، بہت عظیم مقصد تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان گرینڈ نیریٹوز کا دائرہ کار صرف علمی یا سائنسی دنیا تک محدود نہیں تھا، ان کا اثر پورے معاشرے پر تھا. یقیناً ان کا اثر بہت وسیع تھا. یہ عظیم بیانیے نہ صرف علم کو جواز بخشتے تھے بلکہ ان سماجی اور سیاسی اداروں کو بھی جواز فراہم کرتے تھے جو سماجی بندھن، سوشل بانڈ اور انصاف، جسٹس کے تصورات کو قائم رکھتے تھے. جیسے ریاست، قانون، تعلیم. بالکل. یہ سب کسی نہ کسی بڑی کہانی کے تحت کام کر رہے تھے اور اپنی حقانیت، اپنی لیجیٹیمیسی اسی سے حاصل کرتے تھے. سچائی کیا ہے، انصاف کیا ہے، ان سوالات کے جوابات بھی انہی بڑی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ سمجھے جاتے تھے. یہاں سے پھر لیوٹارڈ ہمیں
پوسٹ ماڈرن دور کی طرف لاتے ہیں اور وہ اس کی تعریف بہت ہی سادہ مگر گہرے انداز میں کرتے ہیں۔ یہ شاید اس تحریر کا سب سے مشہور جملہ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ کہتے ہیں simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward meta-narratives۔ یعنی اگر انتہائی سادہ الفاظ میں کہا جائے تو پوسٹ ماڈرن کا مطلب ہے ان عظیم بیانیوں یا بڑی کہانیوں پر عدم اعتماد، یقین کا ختم ہو جانا، incredulity۔ عدم اعتماد، جی، وہ بھروسہ ٹوٹ گیا ہے جو ہمیں ان بڑی عالمگیر وضاحتوں پر تھا۔ یقین کا ختم ہو جانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ان عظیم بیانیوں پر جنہوں نے صدیوں تک ہماری رہنمائی کی، ہمارا یقین کیوں متزلزل ہو گیا؟ لیوٹارڈ اس کی کئی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک اہم وجہ تو خود سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے جیسے علم زیادہ اسپیشلائزڈ، زیادہ تکنیکی ہوتا گیا، ویسے ویسے کسی ایک جامع نظریے، کسی ایک بڑی کہانی میں اسے سمونا مشکل ہوتا گیا۔ یعنی علم اتنا پھیل گیا کہ ایک چھتری تلے نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ ایسا ہی، لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ اور بھی ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد صرف سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہی نہیں، بلکہ یہ ترقی خود بھی اسی عدم اعتماد پر منحصر ہے۔ یہ تو پیچیدہ بات ہے۔ مطلب یہ کہ نیا علم تخلیق کرنے کے لیے پرانے مفروضوں اور بڑی کہانیوں پر شک کرنا، ان پر سوال اٹھانا ضروری ہو گیا۔ تو یہ ایک باہمی تعلق ہے نا؟ تو جب یہ عظیم کہانیاں، یہ گرینڈ نیریٹیوز اپنی ساکھ کھو بیٹھیں تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ ظاہر ہے اگر بنیاد ہی ہل جائے تو پوری عمارت متاثر ہوتی ہے۔ نتائج بہت گہرے تھے اور دور رس بھی۔ سب سے پہلا اور بڑا نتیجہ جواز کا بحران تھا، کرائسس آف لیجیٹیمیشن۔ جواز کا بحران؟ جی، جب وہ بڑی کہانیاں جو علم اور اداروں کو جواز فراہم کرتی تھیں وہ متروک ہو گئیں، آبسلیٹ ہو گئیں، تو وہ تمام نظام جو ان پر انحصار کرتے تھے وہ بحران کا شکار ہو گئے۔ کون سے نظام؟ خاص طور پر مابعد الطبیعیاتی فلسفہ، میٹافزیکل فلسفی، اور روایتی یونیورسٹی، جن کا کام ہی بڑی سچائیوں کو تلاش کرنا اور منتقل کرنا تھا، ان کی بنیادیں ہل گئیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اب علم کو یا سماجی انصاف کو کس بنیاد پر جائز سمجھا جائے؟ بالکل یہی سوال، اور خود بیانیے کا، یعنی کہانیاں سنانے اور دنیا کو سمجھنے کے انداز کا کیا بنا؟ وہ بھی بدل گیا۔ مقابلہ کرنا تھا وہ عظیم سفر جن پر نکلنا تھا اور وہ عظیم مقاصد جنہیں حاصل کرنا تھا۔ سب ختم نہیں، لیکن دھندلا گئے۔ ان کی جگہ کیا آیا؟ لیوٹارڈ ایک بہت دلچسپ استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیانیہ اب زبان کے عناصر کے بادلوں میں بکھر گیا ہے، کلاؤڈز آف نیریٹو لینگویج ایلیمنٹس۔ زبان کے عناصر کے بادل، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بیانیہ بادلوں میں بکھر گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس مکمل مربوط کہانیاں کم ہیں اور زبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زیادہ ہیں۔ ٹکڑے؟ جی، یہ ٹکڑے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ بیانیاں ہیں نیریٹو، کچھ وضاحتی ڈینوٹیٹو یعنی حقائق بیان کرنے والے، کچھ حکمیہ پرسکرپٹیو یعنی ہدایات دینے والے، کچھ تشریحی ڈسکرپٹیو وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ہم سب روزمرہ زندگی میں ان مختلف لسانی ٹکڑوں یا زبان کے کھیلوں لینگویج گیمز کے سنگم پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں ہے؟ ضروری نہیں کہ ان بکھرے ہوئے عناصر سے ہمیشہ کوئی مستحکم بامانی مجموعہ بنے، سٹیبل لینگویج کمبینیشن بنے، اور اگر کوئی بن بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ عالمگیر طور پر قابل ترسیل ہو، کمیونیکیبل ہو یا سب کے لیے ایک ہی معنی رکھتا ہو۔ تو علم اور گفتگو زیادہ مقامی، زیادہ وقتی، زیادہ بکھری ہوئی ہو گئی؟ بالکل، زیادہ فریگمنٹڈ ہو گئی ہے۔ اگر علم اور زبان اتنی بکھر گئی ہے تو پھر معاشرے کو سمجھنے کا ہمارا مجموعی نظریہ بھی لازماً تبدیل ہوا ہوگا۔ کیا اب ہم معاشرے کو کسی ایک بڑے منظم نظام جیسے پہلے ساختیات، اسٹرکچرلزم یا سسٹمز تھیوری کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ویسے سمجھ سکتے ہیں؟ لیوٹارڈ کے مطابق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا معاشرہ نیوٹونین اینتھروپولوجی یعنی ایک مکینیکل پیشگوئی کے قابل نظام کے دائرے میں نہیں آتا۔ تو پھر کس دائرے میں آتا ہے؟ اس کے بجائے یہ زبان کے ان ذرات کی عملیت پریگمیٹکس آف لینگویج پارٹیکلز کے دائرے میں آتا ہے۔ پریگمیٹکس آف لینگویج پارٹیکلز، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ معاشرہ اب کسی ایک عظیم نقشے کے مطابق نہیں چل رہا، بلکہ یہ لاتعداد چھوٹے چھوٹے مقامی تعاملات، گفتگوؤں اور زبان کے کھیلوں سے تشکیل پا رہا ہے۔ زبان کے کھیل، لینگویج گیمز،
یہ اصطلاح وٹگنسٹائن سے لی گئی ہے نا؟ لیوٹارڈ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ جی، یہ وٹگنسٹائن سے متاثر ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی میں لاتعداد مختلف زبان کے کھیل چل رہے ہیں۔ ہر کھیل کے اپنے اصول ہیں، اپنی چالیں ہیں۔ اور یہ سب الگ الگ ہیں؟ ان میں ایک بنیادی رنگا رنگی ہے، ہیٹروجینیٹی ہے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ کھیل صرف مقامی سطح پر جگہ جگہ عارضی قسم کے اداروں یا ضابطوں کو جنم دیتے ہیں۔ اچھا۔ اسے وہ مقامی جبریت کہتے ہیں، لوکل ڈٹرمنزم۔ یعنی اصول اور ضابطے ہیں، لیکن وہ مقامی ہیں، وقتی ہیں، عالمگیر نہیں۔ کوئی ایک بڑا اصول یا قانون نہیں جو ہر کھیل پر لاگو ہو۔ لیکن اگر معاشرہ اتنا بکھرا ہوا ہے، اتنے سارے الگ الگ زبان کے کھیل چل رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کا کام نظام چلانا ہے؟ فیصلہ ساز، ڈیسیژن میکرز، حکومتیں، کارپوریشنز، کیا وہ اس رنگا رنگی کو ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیوٹارڈ نشاندہی کرتے ہیں کہ فیصلہ ساز اس بکھری ہوئی کثیر الجہتی سماجی حقیقت کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ان سماجی بادلوں، کلاؤڈز آف سوشیالٹی، کو انپٹ آؤٹ پٹ میٹریسز کے ذریعے منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انپٹ آؤٹ پٹ مطلب حساب کتاب؟ جی بالکل۔ وہ اس منطق پر چلتے ہیں کہ یہ تمام مختلف عناصر کسی نہ کسی طرح قابل موازنہ ہیں، کومنسریشیبل ہیں، یعنی ان سب کو ایک ہی پیمانے پر ناپا جا سکتا ہے، اور یہ کہ پورا نظام قابل تعین ہے، ڈٹرمنیبل ہے، یعنی اس کی پیشی گوئی اور منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ گویا وہ اس پیچیدہ اور بکھری ہوئی حقیقت پر ایک سادہ حسابی منطق مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیوٹارڈ اس سے یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو طاقت، پاور کی بڑھوتری کے لیے، اس کے اضافے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ طاقت کے اضافے کے لیے؟ جی، اور اس طاقت کا جواز، چاہے وہ سماجی انصاف کا معاملہ ہو یا سائنسی سچائی کا، ایک ہی چیز پر مبنی ہے: نظام کی کارکردگی، پرفارمنس یا ایفیشنسی۔ کارکردگی، پرفارمنس، ایفیشنسی، یہ الفاظ تو آج ہماری زندگیوں پر چھائے ہوئے ہیں، تعلیم میں، کام کی جگہ پر، ہر جگہ۔ جی ہاں، اور لیوٹارڈ اس رجحان کے بارے میں بہت سخت انتباہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کارکردگی کے معیار کو ہمارے تمام مختلف زبان کے کھیلوں پر، ہماری زندگی کے ہر پہلو پر لاگو کرنے میں لازمی طور پر ایک خاص سطح کا خوف یا دہشت، ٹیرر شامل ہے۔ دہشت، یہ تو بڑا سخت لفظ ہے۔ وہ اسے نرم یا سخت دہشت کہتے ہیں۔ پیغام واضح ہے: فعال بنو، بی آپریشنل، یعنی قابل پیمائش بنو، کومنسریبل بنو، نظام کے لیے مفید بنو، ورنہ غائب ہو جاؤ، ڈس اپیئر، یعنی جو چیز ناپی نہیں جا سکتی، جو کارکردگی میں شمار نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر نہیں۔ ان کے نزدیک اس نظام میں نہیں۔ یہ واقعی ایک پریشان کن تصویر ہے۔ کیا لیوٹارڈ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارکردگی کی منطق بالکل ہموار اور بے عیب ہے؟ کیا اس میں کوئی اندرونی تضادات نہیں، وہ خود اس میں موجود تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ معیشت کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا۔ زیادہ سے زیادہ کارکردگی کی منطق ایک طرف تو پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے کم سے کم انسانی کام، لیبر کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آٹومیشن، کم ملازمتیں۔ جی۔ لیکن دوسری طرف یہی منطق بے روزگار آبادی کے بڑھتے ہوئے سماجی بوجھ کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کام، ایمپلائمنٹ کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک واضح تضاد ہے۔ ایک طرف کم لوگ چاہیے، دوسری طرف زیادہ۔ بالکل۔ لیکن کیا ان تضادات سے کوئی راستہ نکلنے کی امید ہے؟ کیا تاریخ ہمیں کسی حل کی طرف لے جا رہی ہے، جیسا کہ ماضی میں مارکس جیسے مفکرین نے سوچا تھا کہ سرمایہ داری کے تضادات خود اس کے خاتمے کا باعث بنیں گے؟ لیوٹارڈ یہاں کافی مایوسی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا عدم اعتماد، انکریڈیولٹی، وہی بڑی کہانیوں پر عدم اعتماد اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اب ان تضادات سے کسی قسم کی حتمی نجات یا حل کی توقع نہیں رکھتے۔ جیسا کہ مارکسزم یا دوسرے گرینڈ نیریٹیوز نے وعدہ کیا تھا؟ جی، ہم شاید ان تضادات کے ساتھ جینا سیکھ گئے ہیں، یا کم از کم کسی بڑے حتمی حل پر یقین کھو بیٹھے۔
تو ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پرانے عظیم بیانیے ختم ہو چکے ہیں اور نیا غالب معیار کارکردگی وہ بھی خود تضادات کا شکار ہے اور سچائی یا انصاف جیسے بنیادی سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ تو واقعی جواز لیجیٹیمیسی کا گہرا برہان ہے۔ بالکل۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جواز کہاں سے آئے گا؟ علم کو، سماجی نظام کو، فیصلوں کو جائز کیسے قرار دیا جائے گا؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کی طرف لیوٹارڈ اس تعارف میں آتے ہیں۔ اگر گرینڈ نیریٹیوز نہیں رہے اور کارکردگی کا معیار ناکافی اور ممکنہ طور پر ظالمانہ ہے تو پھر جواز کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیا کوئی متبادل ہے؟ وہ اس زمانے کے ایک اور بڑے فلسفی یورگن ہابرماس کے نظریے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہابرماس کا خیال تھا کہ جواز بحث و مباحثے اور کھلی گفتگو کے ذریعے حاصل کردہ اتفاق کنسنسس obtained through ڈسکشن میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم سب مل کر بات چیت کریں اور کسی نتیجے پر متفق ہو جائیں تو وہ نتیجہ جائز ہوگا۔ یہ تو کافی معقول لگتا ہے۔ سننے میں معقول لگتا ہے لیکن لیوٹارڈ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اچھا، کیوں؟ وہ ہابرماس کے اس تصور پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس قسم کا عالمگیر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش زبان کے کھیلوں کی فطری رنگا رنگی اور تنوع ہیٹروجینیٹی آف لینگویج گیمز پر تشدد کرنے کے مترادف ہے۔ تشدد؟ یعنی یہ زبردستی سب کو ایک ہی صفحے پر لانے کی کوشش ہے جو نہ صرف عملی طور پر مشکل ہے بلکہ شاید لیوٹارڈ کے نزدیک مطلوب بھی نہیں۔ یہ انفرادیت اور اختلاف کو دبا دیتی ہے۔ تو اگر اتفاق رائے کنسنسس نہیں تو پھر کیا؟ لیوٹارڈ کیا متبادل پیش کرتے ہیں؟ اختلاف رائے، ڈسینشن۔ اختلاف؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ اختلاف سے جواز کیسے آئے گا؟ یہ ایک چونکا دینے والا جواب لگتا ہے، لیکن لیوٹارڈ کا نقطہ یہ ہے کہ علم اور معاشرے میں حقیقی پیش رفت، نئی سوچ اور ایجاد، انوینشن ہمیشہ اتفاق رائے سے نہیں بلکہ اختلاف رائے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی الگ بات کرتا ہے تبھی کچھ نیا ہوتا ہے؟ بالکل۔ نئی چیزیں تبھی سامنے آتی ہیں جب موجودہ نظام، مروجہ سوچ یا نارمل سائنس سے اختلاف کیا جائے، جب کوئی غیر متوقع چال چلی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوسٹ ماڈرن علم کی نوعیت روایتی علم سے بہت مختلف ہے۔ یہ صرف طاقتوروں کا ایک آلہ نہیں جیسا کہ کارکردگی کے نظام سے تاثر ملتا ہے۔ لیوٹارڈ کا موقف یہی ہے کہ پوسٹ ماڈرن علم اپنی بہترین صورت میں صرف حکام، اتھارٹیز کا ایک آلہ نہیں بننا چاہیے۔ تو پھر کیا بننا چاہیے؟ بلکہ اسے اختلافات، ڈفرنسز کے لیے ہماری حساسیت کو بڑھانا چاہیے اور ناقابل موازنہ، انکمنشریبل چیزوں کو برداشت کرنے کی ہماری صلاحیت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ناقابل موازنہ یعنی ان چیزوں، ان خیالات، ان تجربات کو قبول کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، جنہیں کسی ایک مشترکہ پیمانے پر پرکھا نہ جا سکے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ان کا ہومولوجی اور پیرالوجی کا تصور ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ جی، لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ ماڈرن سائنس یا علم کا اصول اکثر ماہر کی مطابقت یا ہومولوجی، ایکسپرٹس ہومولوجی پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی اصولوں کے مطابق چلنا؟ بالکل، موجودہ نظام، اصولوں اور اتفاقی رائے کے مطابق چلنا، اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا۔ اس کے برعکس پوسٹ ماڈرن علم کا ممکنہ اصول جو ایجاد اور تبدیلی لاتا ہے وہ مجد کی اختراع یا پیرالوجی ہے۔ پیرالوجی؟ یہ نیا لفظ ہے؟ پیرالوجی کا مطلب ہے نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی غیر متوقع نئی چال چلنا، کوئی ایسا قدم اٹھانا جو موجودہ اصولوں سے ہٹ کر ہو، جو نظام کو چیلنج کرے یا اس کی حدود کو وسیع کرے۔ یہ ایک طرح کی تخلیقی بے ضابطگی آپ کہہ لیں۔ تخلیقی بے ضابطگی، واہ! تو اس تعارف کے اختتام پر لیوٹارڈ ہمیں ایک بنیادی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا؟ بالکل۔ وہ قاری سے پوچھتے ہیں، کیا سماجی بندھن کا جواز، یعنی ایک منصفانہ، قابل قبول معاشرہ، کیا وہ سائنسی سرگرمی میں پائے جانے والے تضاد، پیراڈاکس کی طرح کے کسی تضاد یا پیراڈولوجی کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ہمارا معاشرہ اختلاف اور نئی سوچ پر مبنی ہو سکتا ہے؟ جی۔ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جو اختلاف رائے،
تنوع اور مسلسل نئی ایجادات صرف تکنیکی نہیں بلکہ سماجی اور فکری بھی کو اپنی بنیاد بنائے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو وہ تضاد یا پیراڈالوجی کیا ہوگی جو ہمیں اکٹھا بھی رکھے اور آگے بھی بڑھائے؟ یہ واقعی بہت بڑا اور کھلا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ تعارف واقعی بہت جامع ہے اور پوری کتاب کے لیے مضبوط زمین تیار کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ لیوٹارڈ کی یہ بحث صرف خشک تجریدی فلسفے تک محدود نہیں رہے گی۔ جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کا براہ راست تعلق تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، سیاست اور معاشرے میں ہونے والی ٹھوس حقیقی دنیا کی تبدیلیوں سے ہے۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ علم کا تصور خود کس طرح بدل رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تعارف ہمیں بتاتا ہے کہ مرکزی نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ جسے ہم علم کہتے ہیں وہ خود پوسٹ ماڈرن دور میں کیسے تبدیل ہو رہا ہے، عظیم بیانیوں کے زوال سے لے کر زبان کے بکھرنے تک، کارکردگی اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے غلبے تک، اور جواز کے نئے پیچیدہ سوالات تک، یہ سب علم کی بدلتی ہوئی تقدیر کا حصہ ہیں۔ تو اس نقطۂ آغاز کے ساتھ لیوٹارڈ ایک طرح سے قاری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اس تبدیلی کے عمل کا گہرائی سے جائزہ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے ہماری آج کی زندگیوں، ہمارے اداروں اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا معنی اور مضمرات ہیں۔ اور یقیناً کتاب کے آنے والے ابواب اسی تبدیلی کے عمل، اس کی مختلف جہتوں اور اس کے نتائج پر مزید تفصیل اور گہرائی سے روشنی ڈالیں گے، جن میں زبان کے کھیل، تعلیم کی نوعیت، سائنس کی تحقیق اور آرٹ کی حالت جیسے موضوعات شامل ہوں گے۔ آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، خاص طور پر لیوٹارڈ کے بیان کردہ کارکردگی، پرفارمنس اور فعال ہونے کے شدید دباؤ کو دیکھتے ہوئے، جی، اس دنیا میں جو تیزی سے قابل پیمائش نتائج، ڈیٹا اور ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈلز پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، ہم اس علم، اس سوچ یا ان انسانی تجربات کی قدر کیسے کر سکتے ہیں یا انہیں جگہ کیسے دے سکتے ہیں جو اس حسابی منطق میں آسانی سے فٹ نہیں ہوتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب پورا نظام ماہر کی مطابقت، ایکسپرٹس ہومولوجی یعنی مروجہ طریقوں کی پیروی کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر موجد کی نئی سوچ، انوینٹرز پیرالوجی یعنی وہ غیر متوقع تخلیقی جست جو نظام کو بدل سکتی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی جگہ باقی رہے گی؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ جتنا لیوٹارڈ کے لکھنے کے وقت تھا، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم علم اور تخلیقی صلاحیتوں کو مستقبل میں کیسے فروغ دے سکتے ہیں۔ آج ہم جان فرانسوا لیوٹارڈ کے کام پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کی شروعاتی تحریروں پر، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پوسٹ ماڈرن دور ہے، یعنی جدیدیت کے بعد کا زمانہ، اس میں علم، نالج، اس کی حیثیت کیسے بدلی ہے۔ ہمارے پاس ان کی کتاب دی پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے پہلے کچھ ابواب سے اہم نکات ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی، زبان، معاشرہ، یہ سب مل کر علم اور طاقت کو کیسے نئی شکل دے رہے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیوٹارڈ کی پہلے بات تو یہ ہے کہ 50 کی دہائی کے بعد سے، جب سے یہ کمپیوٹرز وغیرہ عام ہوئے ہیں، علم کا مطلب ہی بدل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم اب بڑی حد تک معلومات یعنی انفارمیشن بن گیا ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی بہت گہری ہے۔ لیوٹارڈ نشاندہی کرتے ہیں کہ پچھلی آدھی صدی کی جتنی بھی اہم ٹیکنالوجیز ہیں نا، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح زبان سے ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، لنگوسٹکس ہے، سائبرنیٹکس، یعنی یہ مشینوں اور جانداروں میں کنٹرول کا نظام کیسے کام کرتا ہے، وہ والا علم۔ اچھا۔ پھر انفارمیٹکس یعنی معلومات کی پروسیسنگ، کمپیوٹرز، ڈیٹا بینکس، ٹیلیمیٹکس، مطلب کمپیوٹر اور فون وغیرہ کا ملاپ۔ یہ سب چیزیں نہ صرف تحقیق بدل رہی ہیں، بلکہ علم کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کا طریقہ بھی۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، جیسے جینیٹکس کا جو نظریہ ہے نا، اس پر بھی سائبرنیٹکس کا اثر ہے۔ اور دیکھیں، جب چیزیں چھوٹی ہوتی گئیں، سستی ہوتی گئیں، منیچرائزیشن اور کمرشلائزیشن جسے کہتے ہیں، اس نے تو علم تک رسائی، اس کی درجہ بندی، اس کا استعمال سب کچھ بدل دیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ریل گاڑیوں نے سفر بدلا تھا یا ریڈیو ٹی وی نے آواز اور تصویر کو پھیلایا، اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ علم کو پھیلا رہے ہیں۔ اور یہیں لیوٹارڈ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علم کو اب معلومات کی اکائیوں، یونٹس آف انفارمیشن میں توڑا جا رہا ہے۔ اب اس کی قدر اس میں نہیں کہ یہ کتنا سچا ہے یا انسان کے لیے کتنا مفید ہے۔ بالکل، یوز ویلیو کے بجائے ایکسچینج ویلیو اہم ہو گئی ہے۔
مطلب یہ کہ اس کی قدر اب مارکیٹ میں ہے کہ اس کا بھاؤ کیا لگتا ہے۔ علم ایک طرح سے ایک کموڈٹی بن گیا ہے۔ یعنی پیدا کرو تاکہ بیچ سکو؟ جی بالکل، علم اب پیداوار کی سب سے بڑی قوت، دا پرنسپل فورس آف پروڈکشن بن گیا ہے، فیکٹریوں مشینوں سے بھی زیادہ اہم شاید۔ اس کا اثر تو صاف نظر آتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں۔ جی ہاں، جہاں انفارمیشن اکانومی کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، اور ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں قوموں کی طاقت کا انحصار اسی پر ہوگا کہ ان کے پاس کتنی معلومات ہیں، کس قسم کی معلومات ہیں۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے جو آپ بتا رہے تھے۔ جی، جب علم بکنے والی چیز بن جائے اور اتنی اہم ہو جائے تو ظاہر ہے یہ عالمی طاقت کی کشمکش کا سب سے بڑا میدان بن جاتا ہے۔ لیوٹارڈ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید مستقبل میں جنگیں معلومات پر کنٹرول کے لیے لڑی جائیں۔ اللہ اکبر! مطلب ڈیٹا کے لیے جنگیں؟ جی بالکل، جیسے پہلے زمین یا وسائل کے لیے ہوتی تھیں۔ تو اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ریاست یعنی اسٹیٹ اس کی طاقت کا کیا بنے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑی کمپنیاں جو سیٹلائٹ ڈیٹا وغیرہ کنٹرول کر رہی ہوں وہ حکومتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں؟ یہی تو لیوٹارڈ کا بڑا سوال ہے۔ کون جانے گا؟ ہو ول نو؟ کس کے پاس علم ہوگا؟ علم اب پیسے کی طرح گردش کر رہا ہے۔ کچھ علم روزمرہ کے لیے ہے، پیمنٹ نالج جسے وہ کہتے ہیں، اور کچھ سرمایہ کاری کے لیے، انویسٹمنٹ نالج، جس سے مزید طاقت اور منافع کمایا جائے۔ یہ تو واقعی ایک پریشان کن تصویر ہے۔ اچھا، اگر علم اب ایسی چیز بن گئی ہے تو پھر ہم بھروسہ کیسے کریں؟ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط یا جائز ہے؟ لیوٹارڈ اسی کو قانونی حیثیت کا مسئلہ، لیجیٹیمیشن کا مسئلہ کہتے ہیں۔ جی، لیجیٹیمیشن یعنی قانونی حیثیت، یہ وہ عمل ہے جس سے کسی بات کو، کسی دعوے کو درست مانا جاتا ہے۔ مثلا سائنس میں کوئی نئی بات آتی ہے تو کیسے طے ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے نا، کہ وہ منطقی ہو، تجربات سے ثابت ہو۔ ہاں، کنسسٹنسی اور ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن۔ بالکل، لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ سائنس میں سچائی کا سوال اور سیاست میں انصاف، جسٹس کا سوال، یہ مغربی فکر میں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ افلاطون سے یہ بحث چل رہی ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ سائنس اکثر طاقت کے تابع نظر آتی ہے۔ حکومت، فوج، کمپنیاں وہ سائنس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو ایسے میں خود سائنسدانوں میں بھی ایک مایوسی، ڈیمورلائزیشن پیدا ہو رہی ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے کام کے مقصد پر شک کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ خود شک میں ہوں تو باقی لوگ کیسے اعتبار کریں گے؟ یہی وہ لیجیٹیمیشن کرائسس ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم بات لیوٹارڈ کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ سائنسی علم ہی کل علم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک اور قسم کا علم رہا ہے جسے وہ نیریٹو نالج کہتے ہیں۔ نیریٹو نالج یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو ہمیں کہانیوں، کہاوتوں، رسم و رواج سے ملتا ہے، بزرگوں کی باتوں سے۔ اس کا مقصد کوئی سائنسی فارمولہ ثابت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ مل جل کر کیسے رہنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ اچھا، یعنی معاشرتی اقدار اور روایات والا علم۔ جی، مسئلہ تب بنتا ہے جب سائنسی علم کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، ایک باہر کی چیز بنا دیا جاتا ہے جسے صرف ماہرین سمجھ سکتے ہیں، تو وہ عام آدمی کے نیریٹو علم سے کٹ جاتا ہے، اجنبیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی عدم اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا ہے؟ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ بنیادی سوال یہ بن گیا ہے، کون فیصلہ کرے گا کہ علم کیا ہے، اور کون جانتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی who decides what knowledge is and who knows what needs to be decided۔ اور کمپیوٹر کے اس دور میں یہ سوال سیدھا سیدھا طاقت، حکومت اور سیاست سے جڑ گیا ہے۔ یہ اب صرف فلسفیوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ بالکل نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے لیوٹارڈ ایک اور بڑا دلچسپ تصور استعمال کرتے ہیں۔ وٹنسٹائن سے لیا گیا ہے، زبان کے کھیل یا لینگویج گیمز۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن ہے بہت بنیادی بات۔ مطلب یہ کہ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم صرف لفظ نہیں بول رہے ہوتے، ہم ایک طرح کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کھیل؟ جی، ہر طرح کی گفتگو کا اپنا ایک الگ کھیل ہے، اپنے اصول ہیں۔ سوال پوچھنا ایک کھیل ہے، حکم دینا دوسرا، کہانی سنانا تیسرا، وعدہ کرنا چوتھا۔ ذرا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، ایک ہی جملہ جیسے ٹھیک ہے کتنے مختلف مطلب دے سکتا ہے نا؟ ہاں۔ دوست پوچھے سب ٹھیک ہے تو یہ تشویش ہے، باس کہے ہاں یہ کام ٹھیک ہے،
تو یہ منظوری ہے، پولیس والا کہے ٹھیک ہے کاغذ نکالو تو یہ حکم ہے۔ بات تو صحیح ہے، ہر بار مطلب الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بار کھیل الگ ہے، اس کھیل کے اصول الگ ہیں۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ ان اصولوں پر بولنے والوں میں ایک قسم کا خاموش معاہدہ ہے، امپلیسٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اصول نہیں تو کھیل نہیں۔ اور ہر جملہ ایک چال ہے۔ جی، ہر بیان ایک موو ہے۔ لیوٹارڈ تو اسے ایگونسٹکس کہتے ہیں، یعنی بولنا ایک طرح کی کشمکش ہے، مقابلہ ہے۔ ہم اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، قائل کرنے کی، اور سب سے اہم بات لیوٹارڈ کے مطابق ہمارے سماجی رشتے، سوشل بانڈ، وہ انہی زبان کے کھلوں سے بنتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ بس ان لاتعداد زبان کے کھلوں کا ایک جال۔ یہ تو معاشرے کو دیکھنے کا بالکل ہی الگ زاویہ ہے، اگر اس کا موازنہ ہم پرانے یعنی جدید دور کے نظریات سے کریں۔ ہاں، لیوٹارڈ دو بڑے جدید ماڈلز کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، جسے فنکشنلزم کہہ سکتے ہیں، جو پارسنز یا لوہمن جیسے مفکرین سے جڑا ہے، وہ معاشرے کو ایک بڑے منظم نظام، ایک فنکشنل ہول کی طرح دیکھتے ہیں، جیسے ایک مشین یا جسم۔ جس کا مقصد بس ٹھیک سے چلتے رہنا ہے۔ بالکل، کارکردگی، پرفارمیٹیوٹی، خود کو منظم رکھنا۔ اس ماڈل میں علم کا کام اس سسٹم کو بہتر چلانے میں مدد دینا ہے۔ اور دوسرا ماڈل؟ وہ مارکسزم سے متاثر ہے۔ وہ معاشرے کو متحد نہیں بلکہ تقسیم شدہ، ڈیوائیڈڈ دیکھتا ہے۔ طبقاتی جدوجہد، کلاس سٹرگل، یہاں مرکزی چیز تنقید، کرٹیک ہے، ناانصافی کو سامنے لانا۔ اس ماڈل میں علم کا کام تنقیدی، کرٹیکل ہونا ہے، تبدیلی لانا۔ تو ایک کہتا ہے علم نظام چلائے، دوسرا کہتا ہے علم نظام بدلے، لیکن لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ آج یہ دونوں ماڈل کافی نہیں ہیں۔ جی ہاں، ان کے خیال میں فنکشنلزم اکثر صرف ٹیکنیکل باتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، ٹیکنوکریٹک ہو جاتا ہے۔ جی۔ اور تنقیدی نظریہ، جو کبھی بہت طاقتور تھا، وہ اب اپنی کاٹ کھو بیٹھا ہے، کبھی کبھی تو خود سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو سادہ سی تقسیم تھی نا کہ علم یا تو فنکشنل ہے یا کرٹیکل، یہ اب پرانی ہو گئی ہے۔ تو پھر لیوٹارڈ کا پوسٹ ماڈرن نظریہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ کیسا ہے اب؟ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن معاشرہ نہ تو مکمل طور پر جڑا ہوا ہے، نہ صرف دو حصوں میں بٹا، بلکہ یہ بکھرا ہوا ہے، فریگمنٹڈ۔ جیسے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ جس کے ہر ٹکڑے میں الگ عکس۔ اور اس کی وجہ وہ عظیم بیانیے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا، گرینڈ نیریٹیوز۔ بالکل، یہ وہ بڑی کہانیاں یا نظریات تھے جو پورے معاشرے کو جوڑتے تھے، ایک سمت دیتے تھے۔ جیسے روشن خیالی کا نظریہ کہ عقل اور سائنس سے ترقی ہوگی، یا مارکسزم کا نظریہ کہ تاریخ کا انجام طبقات سے پاک معاشرہ ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے واقعات، جنگیں، ٹیکنالوجی، ان سب نے ان بڑی کہانیوں پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھا دیا ہے۔ تو اگر یہ عظیم بیانیے یہیں رہے تو کیا معاشرہ بالکل ہی افراتفری کا شکار ہو گیا؟ کیوس؟ نہیں، مکمل افراتفری نہیں۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں لوگ اب بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک بڑی کہانی سے نہیں، بلکہ وہ ایک پیچیدہ متحرک مواصلاتی جال، کمیونیکیشن نیٹ ورکس میں نوڈز، نوڈل پوائنٹس کی طرح ہیں، سنگم جیسے۔ آپ میں ہر کوئی ہر لمحے مختلف قسم کے پیغامات وصول کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، یعنی زبان کے کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو سماجی بندھن، سوشل بانڈ اب کیسا ہے؟ وہ اب بہت ہلکا پھلکا، کم سے کم، منمل ہے۔ وہ انہی زبان کے کھیلوں سے لمحہ بلمحہ بنتا اور بگڑتا ہے، اور چونکہ ہر کوئی اپنی چال چل رہا ہے، اس لیے معاشرہ بنیادی طور پر متصادم، ایگونسٹک ہے، ایک مسلسل کشمکش ہے، زبان کے ذریعے۔ اور ادارے، یونیورسٹیاں، حکومت، کاروبار، ان کا کیا رول ہے اس میں؟ ادارے ان زبان کے کھیلوں کے لیے اصول بناتے ہیں، فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ وہ طے کرتے ہیں کہ کون سا کھیل جائز ہے، کون سا نہیں، کون بول سکتا ہے، کس موضوع پر۔ جیسے یونیورسٹی میں سائنسی زبان کا کھیل ہے، پارلیمنٹ میں سیاسی بحث کا۔ لیکن یہ اصول بھی حتمی نہیں ہے۔ لوگ اپنی زبان کی حکمت عملیوں سے، لینگویج اسٹریٹجیز سے ان اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ ادارے خود بھی اس لسانی جنگ کا میدان، سٹیکس بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ابتدائی ابواب کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے علم کو معلومات بنایا، پھر قانونی حیثیت کا بحران پیدا ہوا، اور آخر میں عظیم بیانیوں کی جگہ اب لاتعداد چھوٹے چھوٹے زبان کے کھیل ہیں جو سماجی رشتوں کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل، اصل تبدیلی یہی ہے۔
पुराने मॉडल्स जहां मुआशरा या तो मुत्तहिद था या तकसीम शुदा और इल्म का किरदार वाज़ेह था, उनसे हटकर अब एक नया नज़रिया है। मुआशरा पेचीदा, बिखरे हुए नेटवर्क्स का नाम है जहां इल्म, ताकत और ज़बान मुसलसल इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ताकत मालूमात और असूलों के कंट्रोल में है, तो फिर हम जैसे आम लोग इस नेटवर्क में रहते हुए कैसे सीखें, कैसे बात करें, या अगर कहीं नाइंसाफी देखें तो मुज़ाहमत रेजिस्टेंस कैसे करें? इस बदलती दुनिया में अपनी आवाज़ कैसे बुलंद की जाए? ये वो चैलेंज है जो ल्यूटार्ड का तज्जिया हमारे सामने रखता है। द डीप डाइव में खुशामदीद। आज हम जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड के अहम काम द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के अबवाब 5 से 14 का जायजा ले रहे हैं। जी, ये बहुत ही अहम हिस्से हैं किताब के। हमारा मकसद ये समझना है कि लियोटार्ड के मुताबिक पोस्ट मॉडर्न दौर में इल्म यानी नॉलेज कैसे काम करता है, खासतौर पर अब जबकि वो पुरानी बड़ी कहानियां जिन्हें वो ग्रांड नैरेटिव्स कहते हैं वो कमजोर पड़ गई हैं। बिल्कुल, वो कहानियां जो पहले इल्म को एक माना, एक जवाज देती थीं। तो आइए देखते हैं कि लियोटार्ड इस नई सूरत हाल को कैसे बयान करते हैं। शुरू में ही वो इल्म की 2 किस्मों में फर्क करते हैं, है ना, सवॉर और कॉनसांस। जी हाँ, ये फ़र्क बहुत बुनियादी है। कॉनेसॉन्स तो वो इल्म है जो हम आम तौर पर समझते हैं, साइंसी मालूमात, फैक्ट्स, थ्योरीज, जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं कि सच हैं या झूठ। अच्छा। लेकिन सवार, वो इससे कहीं ज़्यादा वसी है। वो एक तरह की अहलियत है, कॉम्पिटेंस है। अहलियत? कैसी अहलियत? मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या सच है, बल्कि ये जानना कि काम कैसे करना है, नो हाउ, जीना कैसे है, नोइंग हाउ टू लिव, यहाँ तक कि सुनना कैसे है, सावॉर एकूते। ओह, तो ये रोजमर्रा की समझ बूझ सकाफत से जुड़ी हुई चीज है? बिल्कुल, ये सकाफत में रची बसी होती है, समाजी रिवायात में, आप इसे मौशरती दानिश भी कह सकती हैं। ठीक है, और इसी हवाले से लियोटार्ड बयानिया इल्म या नैरेटिव नॉलेज की बात करते हैं। ये इतना अहम क्यों है, खास तौर पर साइंस के मुकाबले में? देखिए, लियोटार्ड के नज़दीक बयानिया इल्म यानी कहानियाँ, कसे, रिवायतें, ये इल्म की बहुत पुरानी, बहुत बुनियादी शक्ल है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये माशरे को सिखाती हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत, कौन काबिल है, किसकी कारकर्दगी अच्छी है। अच्छा, यानी मेयार तय करती हैं? जी, म्यार तय करती हैं, और यही कहानियां समाजी इदारों को, रस्म रिवाज को जवाज यानी लिजिटिमेसी भी देती हैं। उनमें सिर्फ हकाइक नहीं होते, हुक्म भी होते हैं, कदरें भी, मतलब कई तरह के लैंग्वेज गेम्स एक साथ चल रहे होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि ये इल्म फैलता कैसे है। लियोटार्ड ने वो काशीनावा कबीले की मिसाल दी है ना? जी हाँ, वो मिसाल किलीदी है। काशीनावा में कहानी सुनाने वाले की अथॉरिटी उसकी अपनी तहकीक पर नहीं होती। तो फिर किस बात पर? सिर्फ इस बात पर कि उसने खुद ये कहानी सुनी है। वो कहता है, मैं वैसे ही सुना रहा हूं जैसे मैंने सुना है, सुनो। इस तरह वो सुनने वाले को भी मुस्तकबिल का कहानी सुनाने वाला बना देता है। अच्छा, यानी एक तसलसल है। जी, ये भेजने वाले, सुनने वाले और कहानी के किरदारों सबको जोड़ता है, और ये उन उसूलों को आगे बढ़ाता है जो समाजी बंधन, सोशल बॉन्ड बनाते हैं। और इसका वक्त के साथ भी ताल्लुक कुछ मुख्तलिफ बताया उन्होंने। हाँ, ये साइंस की तरह माजी को जमा नहीं करता, ये हाल में रहता है, एक रिदम की तरह, और माजी को भुलाने में भी मदद देता है। और सबसे अहम बात, इसका जवाज अंदरूनी होता है। इसे बाहर से किसी सबूत की जरूरत नहीं, कहानी खुद अपना जवाज है। ठीक है, तो बयानिया इल्म समाज को जोड़ता है और अपना जवाज खुद रखता है। फिर साइंसी इल्म यानी कनौसांस, वो इससे कैसे मुख्तलिफ हुआ? साइंसी इल्म का फोकस बुनियादी तौर पर उन बातों पर है जो सच या झूठ हो सकती हैं, डिनोटेटिव स्टेटमेंट्स, यानी हकायक पर। जी, और इसे सबूत चाहिए, प्रूफ और तरदीद का इम्कान भी, रेफ्यूटेशन। इसे माहिरीन का इत्तेफाक राय, कंसेंसस भी चाहिए। लियोटार्ड कहते हैं, बराबर वालों की जरूरत है, यानी दूसरे साइंसदान माने। इसका वक्त का तस्वर भी लिखेरी है, लीनियर, माजी की याददाश्त, नई दरियाफ्तें, इल्म का जमा होना, और ये खुद को समाज से अलग करके अपने इदारों में मुनज़्ज़म करता है, लैब्स, यूनिवर्सिटियां, जर्नल्स। तो इन दोनों में एक टकराव तो नजर आता है,
سائنس اکثر کہانیوں روایتوں کو رد کر دیتی ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے۔ بالکل، سائنس جب خود کو علم کی سب سے اعلیٰ شکل کہتی ہے تو وہ بیانیہ علم کے جواز پر سوال اٹھاتی ہے، مگر لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ میں خود سائنس نے اپنے جواز کے لیے اکثر کہانیوں کا سہارا لیا ہے، جیسے افلاطون کی غار کی کہانی یا ڈیکارٹ کی ذہن کی کہانی۔ کیا ان کی طرف اشارہ ہے؟ عین مطابق یہی وہ کہانیاں تھیں جنہوں نے سائنسی یا عقلی جستجو کو ایک مقصد دیا، ایک ہیرو دیا، جیسے عقل مند انسان۔ اچھا، یہاں تک کہ جب جدید سائنس کہتی ہے نا کہ ہمارا جواز تو بس ہمارے طریقہ کار میں ہے، تجربات میں، اتفاق رائے میں، تب بھی ایک سوال تو رہتا ہے، آپ ثبوت کو کیسے ثابت کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو پروو دا پروف؟ گہری بات ہے۔ اس کے لیے بھی تو اصولوں کا ایک نظام چاہیے نا، ایک طرح کا میٹا بیانیہ کہ کون سا ثبوت مانا جائے گا۔ اسی پس منظر میں پھر لیوٹارڈ جدیدیت کے دو بڑے بیانیوں یا گرینڈ نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں جنہوں نے علم کو جواز بخشا۔ پہلا کون سا تھا؟ پہلا عظیم بیانیہ ہے آزادی کا، ایمینسیپیشن یا لبرٹی۔ اس کہانی کا ہیرو انسانیت ہے یا عوام؟ عوام۔ جی، the people۔ علم کا مقصد ہے لوگوں کو جہالت سے، ظلم سے آزاد کرانا۔ یہاں عوام ہی علم کا اصل سبجیکٹ ہیں، اور ان کا اتفاق رائے جو اکثر ریاست کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، وہی علم اور قانون کو جائز بناتا ہے۔ تو سائنس کا کام عوام کی خدمت کرنا ہوا؟ بالکل، عوام کی آزادی اور بھلائی کے لیے۔ اسی لیے تو عوام کے لیے تعلیم عام کرنے پر زور دیا گیا، جیسے فرانس کی تیسری جمہوریہ میں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی آزادی کی کہانی، اور دوسری کہانی ہے قیاس کی، اسپیکولیشن۔ یہ زیادہ فلسفیانہ ہے، جرمن آئیڈیلزم سے جڑی ہے، ہمبولٹ، ہیگل، یونیورسٹی آف برلن کا قیام، یہ سب۔ اچھا، اس میں ہیرو کون ہے؟ یہاں ہیرو عوام نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ قیاسی روح، اسپیکولیٹو اسپرٹ یا زندگی ہے۔ علم خود اپنی خاطر ہے، اس روح کے ارتقاء کا حصہ، اس کا جواز اپنے اندر ہی ہے۔ اور اس کا مرکز یونیورسٹی ہے؟ جی، یونیورسٹی اس کا گھر ہے جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ تمام علوم کو ایک بڑے فلسفیانہ بیانیے، ایک میٹا نیریٹو میں جوڑ دیا جائے، جیسے ہیگل کی انسائکلوپیڈیا۔ یہاں سائنس یا فلسفہ بتاتا ہے کہ ریاست اور معاشرہ کیا ہیں۔ تو ایک عوام اور عملی آزادی پر زور دیتا ہے، دوسرا خود علم کی وحدت اور فلسفے پر۔ جی ہاں، اور دونوں ہی اپنی جگہ جواز کے لیے کسی نہ کسی قسم کی کہانی ہی استعمال کر رہے ہیں۔ لیوٹارڈ مارکسزم کو ان دونوں کے درمیان ڈھولتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہائیڈگر کی وہ 1933 والی تقریر کو ان دونوں کا ایک ناکام ملغوبہ کہتے ہیں۔ لیکن لیوٹارڈ کا بڑا دعویٰ تو یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرن دور میں یہ عظیم بیانیے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ ڈی لیجیٹیمیشن، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ ہوا کیوں؟ ڈی لیجیٹیمیشن کا مطلب ہے کہ اب کوئی ایک بڑی کہانی، چاہے آزادی کی ہو یا فلسفے کی، علم کو یا معاشرے کو ایک مستند بنیاد نہیں دے سکتی۔ لوگ اب ان پر پہلے جیسا یقین نہیں رکھتے۔ اور وجہ؟ کیا صرف ٹیکنالوجی اور سرمایہ داری؟ وہ بھی ہیں، لیکن لیوٹارڈ کہتے ہیں زیادہ اہم وجہ ان کہانیوں کا اندرونی تضاد، انٹرنل ایروژن ہے۔ اندرونی تضاد؟ وہ کیسے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیے، فلسفے والی کہانی، اسپیکولیشن، سائنس کو ہمیشہ کمتر سمجھتی تھی، کہتی تھی اصل حقیقت تک فلسفہ ہی پہنچائے گا۔ لیکن جب خود فلسفے پر سائنس والے سوال اٹھے کہ کیا اس کے دعوے ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس کی بنیادیں ہل گئیں۔ یہ نیٹشے نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ دوسری طرف آزادی والی کہانی، ایمانسیپیشن، نے سائنس کو سچائی کا ذریعہ کہا، لیکن سچائی کو انصاف اور عملی فیصلوں سے الگ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس خود کو یا عملی مقاصد کو حتمی طور پر جائز ثابت نہ کر سکی۔ وہ بس ایک اور زبان کا کھیل بن گئی، باقی کھیلوں کے برابر، ان سے اونچی نہیں۔ تو گویا جس اوزار کو استعمال کیا، اسی نے بنیادوں پر سوال اٹھا دیا۔ کچھ ایسا ہی۔ تو ان بڑی کہانیوں کے کمزور ہونے سے کیا ہوا؟ علم بکھر گیا؟ فریگمنٹیشن ہوئی؟ جی ہاں، فریگمنٹیشن ہوئی۔ وہ خیال کہ کوئی ایک عالمگیر نظام ہو سکتا ہے جو سب علم کو جوڑ دے، وہ ٹوٹ گیا۔ علم ایک فلیٹ نیٹ ورک بن گیا، مضامین کی سرحدیں دھندلا گئیں، یونیورسٹی کا وہ پرانا کردار نہیں رہا۔ زبان کا بھی ذکر کیا تھا آپ نے؟ ہاں، وٹکنسٹائن کا حوالہ دیتے ہوئے لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ زبان بھی ایک قدیم شہر جیسی ہے، الگ الگ غیر مربوط محلے،
کچھ لوگ اسے مایوسی سمجھتے ہیں۔ لیکن لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ ماضی پر رونے کے بجائے آگے دیکھیں۔ اب جواز بڑی کہانیوں سے نہیں بلکہ مقامی سطح پر عملی بات چیت سے، لینگویج گیمز سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر بڑی کہانیاں نہیں رہیں تو آج علم کو، خاص طور پر سائنسی اور تکنیکی علم کو، جواز کہاں سے ملتا ہے؟ لیوٹارڈ یہاں کارکردگی یا پرفارمیٹیوٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ جب سچائی اور انصاف والی بڑی کہانیاں کمزور ہوئیں تو علم کی قدر کا پیمانہ بدل گیا۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا یہ سچ ہے یا کیا یہ انصاف پر مبنی ہے۔ تو پھر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کارآمد ہے؟ از اٹ یوزفل؟ کیا یہ مؤثر ہے؟ از اٹ ایفیشنٹ؟ کیا یہ بک سکتا ہے؟ از اٹ سیلیبل؟ علم کا جواز اس کی کارکردگی سے ناپا جاتا ہے، یعنی کم سے کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ۔ اور اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے؟ بہت گہرا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا کام ہی کارکردگی بڑھانا ہے۔ سائنس میں بھی ثبوت کے لیے بہتر ٹیکنالوجی چاہیے جو پھر کارکردگی بڑھاتی ہے۔ یہ ایک چکر ہے۔ یہاں بات واقعی گہری ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ علم اب براہ راست دولت اور طاقت سے جڑ گیا ہے؟ بالکل، لیوٹارڈ اسی تعلق کو کھولتے ہیں۔ جدید تحقیق کے لیے پیسہ چاہیے، پیسے کے بغیر آلات نہیں، آلات کے بغیر ثبوت نہیں، اور اس نئے نظام میں ثبوت کے بغیر سچ نہیں، تو ایک طرح سے پیسے کے بغیر سچ نہیں۔ اور چونکہ ٹیکنالوجی کارکردگی بڑھا کر منافع دیتی ہے تو سائنس خود پیداوار کی ایک قوت بن جاتی ہے، سرمایہ کی گردش کا حصہ۔ مقصد سچائی سے زیادہ طاقت، پاور بن جاتا ہے، کنٹرول، کارکردگی، مارکیٹ۔ تو جواز اب طاقت سے مل رہا ہے؟ جی، جو نظام جتنا کارآمد اتنا ہی صحیح، اتنا ہی جائز۔ اور کمپیوٹرائزیشن نے اس عمل کو اور تیز کر دیا ہے۔ ڈیٹا رسائی، کارکردگی۔ اگر علم کا مقصد کارکردگی اور طاقت بن گیا ہے تو تعلیم کا کیا بنا؟ یونیورسٹیوں کا کردار کیسے بدلا؟ بہت زیادہ بدلا۔ تعلیم کا مقصد اب عظیم آدرشوں کے لیے لوگ تیار کرنا نہیں رہا، بلکہ سسٹم کی کارکردگی کے لیے مہارتیں، سکلز پیدا کرنا ہے۔ یعنی ٹیکنیشنز اور مینیجرز؟ جی، جو سسٹم کو چلا سکیں۔ تعلیم بہت عملی، فنکشنل ہو گئی ہے۔ یونیورسٹیاں اب اعلیٰ کارٹ کورسز دیتی ہیں، نوکری کے لیے ٹریننگ، مہارتیں بہتر کرنا۔ سوال، کیا یہ سچ ہے؟ پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اہم سوال اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یا کیا یہ مؤثر ہے؟ بالکل، یہاں تک کہ امیجنیشن، تخلیقی صلاحیت، اس کی قدر بھی اس لیے ہے کہ وہ سسٹم میں نئی چالیں چل کر کارکردگی بڑھا سکتی ہے۔ تو کیا لیوٹارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم بس کارکردگی اور طاقت کا کھیل بن کر رہ گیا ہے، یا پوسٹ ماڈرن سائنس میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ صرف مایوسی کی بات نہیں کرتے، یہ اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن سائنس میں ایک اور رجحان بھی ہے جو صرف کارکردگی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ سائنس جان بوجھ کر عدم استحکام، انسٹیبلٹیز، تضادات، پیراڈاکسز، نامکمل معلومات، انکمپلیٹنس، ان چیزوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثالیں ہیں اس کی؟ جی، وہ مثالیں دیتے ہیں۔ گیڈل نظریہ کہ کوئی سسٹم خود اپنی ساری سچائیاں ثابت نہیں کر سکتا۔ کوانٹم میکینکس جو تقدیر پرستی کو چیلنج کرتی ہے۔ فریکٹل جیومیٹری جو قدرتی بے قاعدگیوں کو سمجھتی ہے۔ کیٹاسٹرافی تھیوری جو اچانک تبدیلیوں کو دیکھتی ہے۔ تو یہ سائنس خود کو غیر مستحکم مان رہی ہے؟ ہاں، وہ مانتی ہے کہ اس کا ارتقاء غیر مسلسل، تباہ کن، تضادات سے بھرا ہے۔ یہ اس خیال کے بالکل الٹ ہے کہ سائنس ایک مستحکم نظام ہے جو بس بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ اگر یہ پوسٹ ماڈرن سائنس کارکردگی کے بجائے عدم استحکام اور نئی چیزوں کی تلاش میں ہے تو اس کا جواز کیا ہے؟ اگر اتفاق رائے یا کارکردگی نہیں تو پھر کیا؟ لیوٹارڈ اس متبادل جواز کو کہتے ہیں پیرالوجی۔ پیرالوجی؟ یہ کیا ہے؟ پیراڈاکس جیسا لگتا ہے۔ جی، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ پیرالوجی کا مطلب ہے کہ علم کا جواز اب مستحکم اتفاق رائے سے نہیں آتا، کیونکہ اتفاق رائے تو عارضی ہوتا ہے یا طاقت سے مسلط کیا ہوا۔ تو پھر کہاں سے آتا ہے؟ اختلاف رائے سے، ڈسینشن، نئی چالیں چلنے سے، ایسے نئے آئیڈیاز لانے سے جو موجودہ اصولوں کو، سمجھ کو ہلا دیں، ڈی اسٹیبلائز کریں اور بحث کے نئے میدان کھولیں۔ اچھا، یعنی اصولوں کے اندر کھیلنے کے بجائے اصول بدلنے والی چالیں چلنا۔ بالکل، مسلسل فرق پیدا کرنا، ڈفرنس۔
तजादात को सामने लाना, बहस को जिंदा रखना, ये इस सोच के बिल्कुल खिलाफ है जो सिस्टम को कंट्रोल करने और मुस्तहकम रखने पर जोर देती है। तो पैरोलॉजी का ये तस्वुर मुआशरे को एक मशीन की तरह देखने के नजरिए को चैलेंज करता है। एन मुताबिक लियोटार्ड सिस्टम थ्योरी के इन मॉडल्स पर तनकीद करते हैं, जैसे लोहमान के नज़रियात, जो माशरे को बस एक कारकर्दगी बढ़ाने वाला निज़ाम समझते हैं और इख्तिलाफ राय को दहशत, टेरर के जरिए दबाते हैं। तो इसके मुकाबले में लियोटार्ड क्या पेश करते हैं? वो पोस्ट मॉडर्न साइंसी अमलियत, साइंटिफिक प्रैग्मेटिक्स को पेश करते हैं, जो फ़र्क, नई चालों, खुली बहस यानी पैरालॉजी पर मबनी है। ये उस कंट्रोल वाले मॉडल का उलट नमूना, एंटी मॉडल है। तो अगर हम इन तमाम अबवाब का खुलासा करें, लियोटार्ड हमें दिखा रहे हैं कि वो बड़ी कहानियां जो इल्म को सहारा देती थी अब खत्म हो चुकी हैं। जी, उनका जोर खत्म हो गया है। साइंस खुद भी अब सिर्फ मुस्तहकम सच्चाइयों के बजाय अदम इस्तेहकाम और नई मुमकिनात की खोज में है, और इल्म का जवाब अब किसी आलमगीर इत्तेफाक राय से नहीं आता। जी हाँ, लियोटार्ड का मरकजी ख्याल यही है। जवाज़ अब मकामी सतह के मुआहदों, लोकल एग्रीमेंट्स, आर्जी समझौतों, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे बढ़कर पैरोलॉजी में है, यानी नए आइडियाज़ लाना, फ़र्क को अहमियत देना, उसूलों को चैलेंज करना, यहाँ तक कि खुद साइंस में भी। तो कारकर्दगी और तख्लीकी सलाहियतें अब भी अहम हैं? अहम हैं, लेकिन इस माने में कि वो नए ज़ाविये खोलें, ना कि सिर्फ बंद निज़ाम को बेहतर बनाएं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी यही दोहरी सलाहियत है। वो कंट्रोल का आला भी है और मालूमात तक रसाई देकर पैरोलॉजिकल बहसों को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी। तो ये इल्म की और माशरे में उसके किरदार की एक बिल्कुल नई तस्वीर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई एक बड़ी कहानी नहीं, वहाँ हम जवाज़ और इंसाफ कैसे तलाश करेंगे? और लियोटार्ड का इशारा है कि शायद जवाब इख्तिलाफ, डिफरेंस और मुसलसल जारी रहने वाली गुफ्तगू को कबूल करने में है। सवाल का बराह रास्त जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म आखिर है क्या? जी, और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल दे जाता है। अगर तरक्की का इंजन पैरोलॉजी है, यानी उसूलों को चैलेंज करना, तो मुआशरा इस तख्लीकी बेचैनी को कैसे संभाले, कैसे इसे फ़रोग़ दे बगैर अफरा तफरी का शिकार हुए या कारकर्दगी और ताकत के दबाव तले दबे हुए? ये वो चैलेंज है जो लियोटार्ड की फ़िक्र हमारे सामने रखती है। खुशामदीद द डीप डाइव में कभी आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही है कि भाई नया कुछ मत करो, जो चल रहा है बस ठीक है? हाँ, बिल्कुल, कि तजर्बे का दौर ख़त्म हो गया है। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे ही ख्याल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रांसीसी फ़लसफ़ी जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड ने अपने मशहूर मज़मून पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है में पेश किया। जी, लियोटार्ड कहते हैं कि हम एक, आप कह लें, सुस्ती या ढीलेपन, स्लैकनिंग के दौर में है, जहां हर शोबे में, खास तौर पर आर्ट में, तजुर्बात को रोकने की बातें हो रही हैं। सही। तो हमारा मकसद आज यही है कि लियोटार्ड के इस थोड़े पेचीदा लेकिन बहुत अहम मजमून के बुनियादी ख्यालात को आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। बिल्कुल, और लियोटार्ड इस सुस्ती की कई मिसालें भी देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे आर्ट के मौरिख हैं, वो पुराने हकीकत पसंदाना अंदाज की तारीफ़ें कर रहे हैं। अच्छा। आर्ट के निकाद हैं तो वो ट्रांस एवेंगार्डिज्म जैसी नई, क्या कहते हैं, इस्तिलाहात घड़ रहे हैं, जो दरअसल माजी के जो तजुर्बात थे ना, उनको बस एक महफूज तरीके से पैकेज करके बेचने की कोशिश है। मेमार हैं तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर बाउहाउस जैसे इनकलाबी डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को रद्द कर रहे हैं। और ये सिर्फ आर्ट तक ही महदूद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़लसफ़े में भी ऐसे ही है। कुछ लोग पुराने मजहबी या अखलाकी नज़रियात जैसे यहूदी ईसाईयत, उनको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई नई दरियाफ्त हो। मकसद क्या? कि माशरे में जो एक बेयकीनी सी है, इसे ख़त्म किया जाए। कुछ लोग हैं, वो दिलेज़ और ग्वाटारी जैसे नए फ़लसफ़ियों से इसलिए नाराज़ हैं कि भाई उनकी तहरीरों से कोई सीधा साधा मतलब नहीं निकलता। यानी हर तरफ से एक ही मुतालिबा है, चीज़ों को सादा करो, वाज़े करो, पुराने तरीकों पर वापस चलो। हाँ, लियोटार्ड बिल्कुल यही नुक्ता पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि इन तमाम मुख्तलिफ आवाज़ों में ना एक मुश्तरका ख्वाहिश छुपी हुई है, नज़्म ज़ब्त की, इत्तिफ़ाक़ राय की, तहफ़्फ़ुज़ की और शायद सबसे बढ़कर तजुर्बात के ख़ात्मे की। अच्छा। फ़नकारों और अदीबों से उम्मीद की जा रही है कि वो मुआशरे को जोड़ें, या अगर मुआशरा बीमार है तो उसका इलाज करें।
تو لیوٹارڈ ان مطالبات کا خاص طور پر ایک اور جرمن فلسفی ہیں ہیبرماس، ان کے خیالات کا اور حقیقت پسندی کے تصور کا تجزیہ کرتے ہوئے پوسٹ ماڈرنزم کی اپنی بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ چلیں ہیبرماس سے شروع کرتے ہیں۔ لیوٹارڈ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہیبرماس تو کافی اہم مفکر سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل، بہت اہم۔ ہیبرماس کا موقف یہ ہے کہ ماڈرنزم یعنی روشن خیالی کا وہ عظیم منصوبہ جس کا مقصد تھا عقل، علم، آزادی کو فروغ دینا، وہ بھی نامکمل ہے۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے حامی، جنہیں وہ نیو کنزرویٹو کہتے ہیں، نیو کنزرویٹو۔ جی، وہ اس منصوبے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہیبرماس کے نزدیک ماڈرنٹی کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زندگی کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا، جیسے سائنس الگ، اخلاقیات الگ، آرٹ الگ، اور یہ سب ماہرین کے حوالے کر دیے۔ اور اس کا عام آدمی پر کیا اثر ہوا؟ دیکھیں، ہیبرماس کہتے ہیں کہ اس تقسیم سے عام فرد وہ زندگی کو ایک اکائی کے طور پر محسوس نہیں کر پاتا۔ اچھا، اسے لگتا ہے جیسے معنی کہیں کھو گیا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی ہے، اور یہ آزادی نہیں لگتی بلکہ بوریت۔ شدید بوریت، بالکل، امینس انوی۔ تو ہیبرماس اس مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں؟ کیا وہ ان خانوں کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں؟ ہاں، وہ کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ جمالیاتی تجربے کو، یعنی آرٹ اور خوبصورتی کے تجربے کو، صرف ذاتی ذوق تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے زندگی کے دوسرے مسائل سے جوڑا جائے، علمی، اخلاقی، سیاسی۔ ان کے خیال میں آرٹ ایک پل بن سکتا ہے جو ان بکھرے ہوئے تجربات کو جوڑ کر زندگی میں دوبارہ وحدت یعنی یونٹی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک پرکشش خیال لگتا ہے، لیکن لیوٹارڈ اس سے متفق نہیں۔ لیوٹارڈ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، بھئی ہیبرماس کس قسم کی وحدت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہیگل کے فلسفے جیسی کوئی مکمل ہمہ گیر وحدت ہے جہاں سارے تضادات حل ہو جاتے ہیں؟ یا یہ کانٹ کے فلسفے کے قریب ہے جہاں مختلف شعبوں میں مطلب علم، اخلاقیات، فن میں ہم آہنگی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ پوری طرح ایک نہیں ہوتے؟ اچھا، لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ چاہے کانٹ والا ماڈل بھی ہو، اسے بھی پوسٹ ماڈرن تنقید کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ وہ تنقید جو روشن خیالی کے بڑے دعووں پر، تاریخ کے کسی ایک واحد مقصد کے خیال پر اور ایک واحد مستحکم انسانی ذات کے تصور پر شک کرتی ہے۔ اور یہ شک صرف لیوٹارڈ کا نہیں ہے، آپ نے کہا وٹکنسٹائن اور ایڈورنو جیسے دوسرے مفکرین نے بھی اسی قسم کے سوالات اٹھائے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں ان مطالبات کی طرف جو حقیقت پسندی یعنی ریئلزم اور تجرباتی آرٹ یعنی ایوانٹ گارڈ سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، ہر طرف سے نظم و ضبط، وحدت، پہچان، مقبولیت کی پکار ہے۔ جی، فنکاروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنائیں جنہیں عوام سمجھ سکیں، جن سے وہ اپنی پہچان کر سکیں، جو مانوس ہوں۔ اور اس کا سب سے بڑا نشانہ کون بن رہا ہے؟ ایوانٹ گارڈز، یعنی وہ فنکار اور ادیب جنہوں نے ہمیشہ فن کے اصولوں پر، زبان کے استعمال پر، دیکھنے کے طریقوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ لیوٹارڈ ٹرانس ایوانٹ گارڈزم جیسی تحلیقوں کی مثال دیتے ہیں۔ انہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ماضی کے ایوانٹ گارڈ تجربات کو محض ایک فیشنیبل مکسچر بنا کے پیش کرنے کی کوشش۔ اچھا، یہ ایک طرح سے ایوانٹ گارڈ کی روح کو مارے بغیر اس کی لاش کو بیچنے کے مترادف ہے، یوں سمجھیں آپ۔ لیکن کیا آج کے دور میں پرانے طرز کی حقیقت پسندی ممکن بھی ہے؟ لیوٹارڈ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم خود ایک ایسی طاقت ہے جو چیزوں کو، رشتوں کو، اداروں کو اتنا بدل دیتی ہے، اتنا غیر حقیقی بنا دیتی ہے کہ پرانے طرز کی حقیقت نگاری اب ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اگر کوئی آج حقیقت پسندانہ تصویر بناتا بھی ہے تو وہ یا تو ماضی کی یاد لگتی ہے یا پھر طنز۔ موکری؟ جس دنیا میں حقیقت خود اتنی غیر مستحکم ہو، وہاں کلاسیکی آرٹ کیسے پنپ سکتا ہے؟ اور پھر ٹیکنالوجی کا بھی کردار ہے، جیسے فوٹوگرافی اور سینما؟ بالکل، ان تکنیکوں نے وہ کام جو پہلے آرٹ اکیڈمیز حقیقت پسندی کے نام پر کرتی تھیں، یعنی چیزوں کو واضح دکھانا، پہچاننے کے قابل بنانا، دیکھنے والے کو اطمینان دلانا، وہ کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا کر کیا۔
تو اس سے حقیقت کا تاثر تو بڑھ گیا؟ جی، ایفیکٹ آف ریالٹی تو بڑھا، لیکن شاید اصل حقیقت اور بھی دھندل آ گئی۔ تو اس صورتحال میں فنکاروں کے پاس کیا راستے بچتے ہیں پھر؟ لیوٹارڈ دو بنیادی رد عمل دیکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ فنکار ہیں جو مروجہ اصولوں پر سوال نہیں اٹھاتے، وہ عوام کی حقیقت کی بھوک مٹانے والی چیزیں بناتے ہیں، اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا کام سطحی یعنی کچ یا محض بازاری ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ فنکار ہیں جو ایوانٹ گارڈ روایت کو زندہ رکھتے ہوئے فن کے اصولوں کو ہی چیلنج کرتے ہیں۔ انہیں حقیقت اور پہچان کے متلاشی عوام اور نقاد پسند نہیں کرتے، اور ان کے کام کو سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ مارسل ڈوشان کا ریڈی میڈ یعنی بنی بنائی چیزوں کو آرٹ کے طور پر پیش کرنا شاید اسی دوسری قسم کی ایک مثال ہے؟ بالکل بہترین مثال ہے۔ ڈوشان کا کام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جدید آرٹ کا سوال اب یہ نہیں رہا کہ خوبصورت کیا ہے، بلکہ یہ بن گیا ہے کہ آرٹ یا ادب کسے کہا جا سکتا ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ حقیقت پسندی جو اس بنیادی سوال سے بچنا چاہتی ہے، وہ ہمیشہ یا تو سرکاری سرپرستی والے آرٹ ایکڈیمزم یا پھر سطحی کچ کے قریب رہے گی۔ اور اس میں طاقت کا کیا کردار ہے؟ سیاسی طاقت کا یا پھر سرمایہ کی طاقت کا؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ جب طاقت کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہوتی ہے، جیسے ناجی یا اسٹالنسٹ حکومتیں تھیں، تو وہ اپنی مرضی کی حقیقت پسندی نافذ کرتی ہے اور تجرباتی آرٹ پر پابندی لگا دیتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب طاقت سرمایہ کی یعنی کیپٹل کی ہوتی ہے تو صورتحال زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ وہاں ٹرانس ایوانٹ گارڈزم یا جسے چارلز جنکس پوسٹ ماڈرن کہتے ہیں، لیوٹارڈ اس تعریف سے متفق نہیں، وہ زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ یہ کچھ بھی چلتا ہے والی صورتحال؟ ہاں، بالکل وہی، جہاں ہر چیز بس بازار میں بکنے والی شے بن جاتی ہے۔ لیوٹارڈ مثالیں دیتے ہیں: ریگے میوزک سننا، ویسٹرن فلم دیکھنا، میک ڈونلڈز کھانا، مقامی کھانے کھانا، پیرس کا پرفیوم ٹوکیو میں، پرانے فیشن کے کپڑے ہانگ کانگ میں۔ اچھا۔ علم بھی ٹی وی گیم شوز کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس کلچر میں ہر چیز سطحی طور پر دستیاب ہے، ہر چیز خلط ملت ہے، آرٹ کچ بن جاتا ہے، اور چونکہ کوئی متفقہ جمالیاتی معیار نہیں ہوتا تو فن پاروں کی قدر کیسے طے ہوتی ہے؟ ان سے حاصل ہونے والے منافع سے۔ سرمایہ داری ہر رجحان کو جگہ دیتی ہے، بشرط یہ ہے کہ اس میں خریدنے کی طاقت، پرچیزنگ پاور ہو۔ یہ تو ہوئی فن اور بازار کی دنیا، لیکن کیا سائنس اور ٹیکنالوجی اس حقیقت کے بحران سے محفوظ ہے؟ لیوٹارڈ کہتے نہیں۔ آج ٹیکنو سائنس کا دور ہے، جہاں علم یعنی کوگنیٹو سٹیٹمنٹس کا مقصد بھی بہترین کارکردگی، بیسٹ پاسبل پرفارمنس حاصل کرنا بن گیا ہے، جو کہ ایک تکنیکی معیار ہے۔ لیکن سائنس اور سرمایہ داری دونوں کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ حقیقت وہی ہے جس پر متعلقہ لوگ یعنی پارٹنرز متفق ہو جائیں۔ یعنی کنسنسس؟ جی، کنسنسس۔ اور یہ اتفاق رائے خود اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت اب کوئی پہلے سے طے شدہ، آسمانی یا مطلق چیز نہیں رہی۔ تو لیوٹارڈ کے نزدیک ماڈرن ہونا کسی بھی دور میں اسی احساس سے شروع ہوتا ہے کہ پرانے یقین ٹوٹ رہے ہیں، حقیقت میں کچھ کمی ہے اور نئی حقیقتیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو حقیقت کی کمی کا احساس ہے، یعنی نیچے نے جسے نفی پسندی نہیلزم کہا تھا، لیوٹارڈ اسے کانٹ کے ایک اور آپ کہہ لیں تصور سے جوڑتے ہیں جو ان کے نزدیک جدید آرٹ کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ وہ تصور ہے سبلائم کا۔ سبلائم؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مشکل لفظ لگ رہا ہے۔ ہے تھوڑا سا، لیکن اہم ہے۔ یہ کانٹ کے فلسفے کا ایک تصور ہے۔ آسان لفظوں میں سبلائم وہ احساس ہے جو ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی ایسی چیز کا سامنا کرتے ہیں جو ہماری سمجھ یا ہمارے حواس سے بہت بڑی ہو، جسے ہم پوری طرح گرفت میں نہ لے سکیں۔ اچھا۔ یہ ایک ملا جلا احساس ہے، اس میں خوف یا درد بھی ہے اور ایک عجیب سی خوشی یا بلندی کا احساس بھی۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہماری تصور کرنے کی صلاحیت، مثلاً لامحدود کائنات کا تصور، اور اس تصور کو کسی ٹھوس شکل میں پیش کرنے کی صلاحیت، ان دونوں کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کا خیال تو کر سکتے ہیں لیکن اسے دکھا نہیں سکتے۔ بالکل، مطلب تصور ہے پر اس کی کوئی ٹھوس شکل، کوئی مکمل تصویر نہیں بن سکتی۔ مثلاً ہم کائنات کی کلیت کا تصور کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی ایک تصویر نہیں بنا سکتے جو اسے مکمل طور پر پیش کر سکے۔ ہم لامحدود طاقت کا سوچ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی طاقتور شے اس تصور کے مقابلے میں ناکافی لگے گی۔
یہ وہ خیالات ہیں جو کانٹ کے مطابق ناقابل پیشکش انپریزنٹیبل ہیں۔ ان سے ہمیں کوئی سائنسی علم نہیں ملتا اور یہ عام خوبصورتی کے احساس سے مختلف ہیں۔ تو لیوٹارڈ اس سبلائم کو جدید آرٹ سے کیسے جوڑتے ہیں؟ لیوٹارڈ کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جدید آرٹ، خاص طور پر جو ایونگارڈ آرٹ ہے، وہ اسی ناقابل پیشکش کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا؟ وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو سوچا تو جا سکتا ہے مگر دکھایا نہیں جا سکتا۔ اس کا مقصد خوبصورت چیزیں بنانا نہیں، بلکہ اس احساس کو جگانا ہے کہ ہماری پیشکش کی صلاحیت کی، ہمارے بیان کرنے کی صلاحیت کی حدیں ہیں۔ لیکن جو چیز پیش ہی نہیں کی جا سکتی، اسے پیش کیسے کیا جائے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہی تو جدید آرٹ کی دلچسپی ہے، اس کا چیلنج ہے۔ کانٹ خود اشارہ دیتے ہیں کہ بے شکلی یا تجریدیت شاید اس ناقابل پیشکش کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ اچھا؟ بائبل کا حکم کہ کوئی مورت نہ بنانا بھی اسی لیے سبلائم ہے کہ وہ مطلق ذات کی ہر قسم کی تصویر کشی سے منع کرتا ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ جدید پینٹنگز اسی لیے اکثر تجریدی ہوتی ہیں، وہ خالی نظر آتی ہیں، جیسے میلوچ کا سفید کینوس پر سفید مربع۔ وہ ہمیں مانوس شکلوں سے دور لے جا کر کچھ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ہمیں ایک جھٹکا دیتی ہیں، ایک طرح کا درد دیتی ہیں، جس سے خوشی کا وہ سبلائم احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایوانٹ گارڈ کے اصول ہیں۔ اچھا، تو ایوانٹ گارڈ آرٹ ہمیں آرام دہ مانوس دنیا سے نکال کر اس احساس سے دوچار کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری گرفت سے باہر ہیں، ناقابل پیشکش ہے۔ بالکل، اور وہ ان تمام طریقوں اور تکنیکوں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں جن کے ذریعے عام طور پر حقیقت کو پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ہر پیشکش ایک محدود پیشکش ہے۔ لیوٹارڈ یہاں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہیبرمیس جو وحدت لانا چاہتے ہیں، وہ سبلائم کے اس تجربے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چلیں، ان سب باتوں کے بعد اب ہم لیوٹارڈ کی اصل تعریف پر آتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرن کیا ہے؟ لیوٹارڈ کا جواب شاید تھوڑا حیران کن ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن ماڈرن کا خاتمہ یا اس کے بعد آنے والی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ ماڈرن کے اندر ہی ایک حالت ہے۔ اچھا، ماڈرن کے اندر؟ جی، ہر وہ چیز جو نئی ہو، موڈو ہو، اس پر فوراً شک کیا جانا، یہ پوسٹ ماڈرن رویہ ہے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے سیزین نے امپریشنسٹ کے طریقوں پر سوال اٹھایا، پھر پکاسو اور بریک نے سیزین کے ڈیوشامپ نے پینٹنگ بنانے کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیا۔ بیورن نے اس بات پر کہ آرٹ کہاں دکھایا جائے، اس جگہ پر۔ تو نسل در نسل چیلنج کرتے رہنا۔ بالکل، ایک نسل دوسری نسل کے کام کو پوسٹ ماڈرن یعنی حال ہی میں آئے ہوئے کام کے طور پر دیکھتی ہے اور اسے چیلنج کرتی ہے۔ اس لحاظ سے پوسٹ ماڈرنزم ماڈرنزم کی مستقل نئی جنم لیتی ہوئی حالت ہے۔ یعنی پوسٹ ماڈرن ہونا ایک طرح سے ہمیشہ تنقیدی نظر رکھنا ہے، پچھلے ماڈرن پر سوال اٹھانا۔ ہاں، لیکن لیوٹارڈ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ماڈرن آرٹ سبلائم یعنی ناقابل پیشکش کو پیش کرنے کی کوشش سے عبارت ہے، تو اس کوشش کے دو انداز، دو موڈز ہو سکتے ہیں۔ وہ دو انداز کیا ہیں؟ پہلا انداز، جسے ہم میلنکولیا یا اداسی کہہ سکتے ہیں، وہ پیش کرنے کی صلاحیت کی ناکامی اور بے بسی پر زور دیتا ہے۔ اس میں کھوئی بھی مکمل حقیقت یا موجودگی کے لیے ایک طرح کی پرانی یاد، نوسٹالجیا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں جرمن ایکسپریشنسٹ پینٹرز یا چیریکو کی پینٹنگز میں نظر آ سکتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں افسوس کا پہلو ہے۔ اور دوسرا انداز؟ دوسرا انداز نوویٹیو یعنی جدت ترازی ہے۔ یہ تصور کرنے کی صلاحیت کی طاقت پر زور دیتا ہے۔ اس میں ناکامیوں پر افسوس کرنے کے بجائے نئے اصول، نئے طریقے ایجاد کرنے کی خوشی، جوبلیشن ہے۔ اس کی مثالیں پکاسو، لیسٹسکی یا دوشام کے کام میں ملتے ہیں۔ یہ آگے بڑھنے، تجربہ کرنے کا پہلو ہے۔ لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ یہ دونوں انداز اکثر ایک ہی فن پارے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی فرق انڈیفرنٹ ہے، جس پر سوچ کا مستقبل منحصر ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی ادبی مثال دی انہوں نے؟ جی، لیوٹارڈ پروسٹ اور جوائس کا موازنہ کرتے ہیں۔ دونوں اپنی تحریروں میں کسی ایسی گہری حقیقت یا تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو عام زبان میں بیان نہیں ہو سکتا، یعنی ناقابل پیشکش ہے۔ ٹھیک۔ لیکن پروسٹ یہ کام زبان کے مروجہ قواعد کو زیادہ توڑے بغیر کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں ایک وحدت برقرار رہتی ہے، جبکہ جوائس کے ہاں یہ ناقابل پیشکش کا احساس خود زبان کی ساخت میں، الفاظ اور جملوں کی بناوٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ زبان کے تمام حربے استعمال کرتے ہیں، نئے ایجاد کرتے ہیں، وحدت کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ ناقابل پیشکش کو پیش کرنے کے لیے ہی لکھتے ہیں۔
जॉयस का काम दूसरे अंदाज यानी नोवेशन की बेहतर मिसाल है। तो अब हम ल्यूटार्ड की पोस्ट मॉडर्निज्म की बुनियादी तारीफ के करीब आ रहे हैं। ये सिर्फ मॉडर्निज्म का तसलसल नहीं, बल्कि इसके अंदर एक खास तनकीदी रवैया है। बिल्कुल। और ये तनकीदी रवैया खास तौर पर उन बड़ी कहानियों यानी ग्रैंड नैरेटिव्स या मेटा नैरेटिव्स पर शक करता है, जिनका जिक्र ल्यूटार्ड अपनी दूसरी ज़्यादा मशहूर किताब द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में तफसील से करते हैं। बड़ी कहानियां यानी ये वो वसी नज़रियात हैं जो तारीख, मुआशरे और इल्म को एक वाहिद मरबूत सिमत और मानी देने की कोशिश करती हैं, जैसे रोशन ख्याली की तरक्की की कहानी या मार्क्सिज्म की इंसानी निजात की कहानी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म उन बड़ी, सबको शामिल करने वाली कहानियों को मुस्तरद करता है। लियोटार्ड के मुताबिक पोस्ट मॉडर्निज्म उनकी आफाकियत, उनकी यूनिवर्सैलिटी पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि इल्म मकामी होता है, आर्जी होता है, उसके कई पहलू होते हैं। एक वाहिद सच्चाई या एक वाहिद तारीख का नज़रिया मशकूक है। इसकी बजाय पोस्ट मॉडर्न रवैया तनव्वो, डाइवर्सिटी, इख्तिलाफ, डिफरेंस और जिद्दत, इनोवेशन की कद्र करता है। इसका मतलब है कि पोस्ट मॉडर्न हालत एक तरह से यकीनियात के खात्मे को कबूल करना है और उसकी जगह तजुर्बात, तख्लीकी सलाहियतों और मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह के लिए खुलापन अपनाना है। आपने बिल्कुल ठीक समझा। लियोटार्ड वाज़े करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म का मकसद इल्म को तबाह करना नहीं, बल्कि उसे इन सख्त गैर लचकदार निज़ामों और बड़ी कहानियों से आज़ाद कराना है जो नए ख़यालात को पनपने नहीं देते। अच्छा, ये दोबारा सुबलाइम के तजुर्बे से जुड़ जाता है, यानी नाकाबिले पेशकश को पेश करने की कोशिश करना, लेकिन किसी एक हतमी तरीके से नहीं, बल्कि पेशकश के नित नए तरीके ईजाद करते रहना। तो आखिर में लियोटार्ड क्या नतीजा अखज़ करते हैं? पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट या मुफक्किर का काम क्या है? लियोटार्ड का नतीजा ये है कि पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट या मुसन्निफ इसी सबलाइम की पोजीशन में है। वो पहले से बने बनाए उसूलों पर नहीं चलता, बल्कि अपने काम के दौरान नए उसूल दरियाफ्त करता है। वो तजुर्बाती होता है। पोस्ट मॉडर्न वो है जो मॉडर्न के अंदर रहते हुए नाकाबिले पेशकश, अनप्रेजेंटेबल को पेश करने के लिए मवाद पर नहीं, बल्कि पेशकश के नए तरीकों, न्यू प्रेजेंटेशंस पर तवज्जो देता है, ताकि नाकाबिले पेशकश का एहसास मजीद गहरा और शदीद हो सके। यानी वो इत्तेफाक राय की आरामदेह पनाहगाह नहीं ढूंढता, ना ही माजी की खूबसूरती की याद में खोया रहता है। वो मुसलसल नई पेशकशें तलाश करता है, जी बिल्कुल। सिर्फ लुत्फ के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास को पहुंचाने के लिए जो हमारी गिरफ्त से बाहर है। इस लिहाज से पोस्ट मॉडर्न फनकार या मुसन्निफ एक फ़लसफ़े की तरह है। इसका काम आने वाले उसूलों की बुनियाद रखता है। ये अपनी ज़ात में एक पैराडॉक्स है, जो चीज़ मौजूद नहीं उसे पेश करना। नाकाबिले पेशकश यानी अनप्रेजेंटेबल के गवाह बनो, इख्तलाफात यानी डिफरेंसेस को जिंदा रखो, और नाम यानी हर मुनफरिद चीज़ की इज्जत बचाओ। ये वाकई एक गहरी और चैलेंजिंग सोच है, और ये हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज जहाँ मालूमात का सैलाब है, जहाँ कोई एक बड़ी सच्चाई नज़र नहीं आती और हर तरफ मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हैं, वहाँ ल्यूटार्ड के ख्यालात की क्या अहमियत है? बड़ा सवाल है। क्या वो नज़्मो ज़ब्त और सुस्ती के मुतालबात जो ल्यूटार्ड ने अपने ज़माने में देखे थे, आज भी सुनाई देते हैं? और अगर हाँ, तो क्या पोस्ट मॉडर्न रवैया यानी मुसलसल सवाल उठाना, नई राहें तलाश करना और आसान जवाबात से इनकार करना उनका मुकाबला करने में मददगार हो सकता है? ये एक सवाल है जो हम अपने सामीन के लिए छोड़ते हैं। यकीनन लियोटार्ड का काम हमें चैलेंज करता है कि हम मानूस फिक्री ढांचों से बाहर निकलकर सोचें। बड़ी कहानियों पर शक करती है, हकीकत पसंदी के दावों को चैलेंज करती है और सबलाइम के जरिए नाकाबिले पेशकश को पेश करने के नए तजुर्बाती तरीके तलाश करती है। जी। ये इल्म, सच्चाई और मुआशरे के बारे में सोचने का एक ऐसा अंदाज है जो कि सिरियत को अहमियत देता है, अथॉरिटी को चैलेंज करता है और नई आवाज़ों और दरियाफ्तों के लिए जगह बनाता है। और ये एक ऐसी फिक्र है जो आज भी इतनी ही मुतल्लिका और बहस तलब है। यहाँ तक साथ रहने का शुक्रिया। हमजा याकूब के साथ मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहें। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो बराए करम चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल, आपकी सपोर्ट बहुत अहम है।
پاکستان سے باہر کے ناظرین سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے دوست جیز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جی پن سپورٹ کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے نیچے پن کیے گئے کامنٹ میں دی گئی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔